ناول میں ماہ کامل ہوں کہ یہ نویں قسط ہے۔ اس نے زرد رنگ کا کام والا سوٹ پہنا تھا جو ماہ کامل نے اسے گاؤں جانے سے پہلے تحفے میں دیا تھا۔ ہاتھوں میں کالی چوڑیاں تھیں۔ اس نے آج پہلی بار وارڈروب کی دراز کھولی تھی جس میں جہاندار کا اس کے لیے لایا ہوا سامان تھا۔ اسے نہیں یاد وہ یہ سامان اس کے سامنے لایا ہو، شاید وہ یہ پہلے ہی خرید کر رکھ چکا تھا۔ بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنا ہوا تھا۔ جہاندار کی نگاہیں اس پر تھیں۔ اسے دیکھنے وہ سیدھا گاڑی پارک کر کے بالکنی میں آیا تھا۔ سیاہ کوٹ میں ہمیشہ کی طرح وہ اچھا لگ رہا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور لبوں پر مخصوص مسکراہٹ تھی۔ بازو ریلنگ پر رکھتا ہوا وہ اسے فرصت سے تک رہا تھا یا شاید اس کے کچھ خاص تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ جانان کی نگاہیں اٹھانے کی دیر تھی جب وہ ٹھٹکا۔ کیا ہوا ہے؟ اسے لگا وہ پکڑی گئی۔ جانان نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، تمہاری آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے جانان؟ اس نے جانان کا ہاتھ تھاما۔ کچھ نہیں ہوا، پورے 20 منٹ لیٹ ہیں آپ، میں آدھے گھنٹے سے تیار ادھر ادھر گھوم رہی ہوں۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے بتاتی ہوئی اپنا لہجہ نارمل کرنے لگی۔ جہاندار ہنس دیا۔ میرا انتظار کر رہی تھی۔ یہ احساس بھی اچھا تھا، بہت زیادہ۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی، پھر میں نے ٹیپو کو چائے گرم کرنے کا کہا۔ واقعی اتنا کام تو میں نے کبھی آفس میں بھی نہیں کیا، وہ جان بوجھ کر حیرانی سے کہتے ہوئے کوٹ کی جیب سے کنکن نکالنے لگا۔ موتی کی بھینی بھینی خوشبو اس کا موڈ خوشگوار کر گئی۔ مجھے لگ رہا تھا آپ بھول جائیں گے۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں بھولتا جانان۔ اس نے بھویں اچکا کر اسے باور کروایا کہ وہ کبھی ایسا نہ سوچے۔ اس کی دونوں کلائیوں میں کنکن ڈال کر اس کے بالوں میں لگانے والے گجرے دکھا رہا تھا۔ جانان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ میں نے جوڑا باندھا ہے۔ اس نے ناز سے اپنے جوڑے کو ہاتھ لگایا جیسے دکھا رہی ہو۔ اور میں ان میں لانے والے گجرے لایا ہوں، اس نے اسی کے انداز میں بتایا تو وہ دونوں ساتھ ہنس پڑے۔ وہ گھومی تو جہاندار اس کے جوڑے میں گجرے ٹکانے لگا۔ وہ مسکرا رہی تھی، خوشی سے لب پھیلتے جا رہے تھے اور دل محبت سے بھرتا جا رہا تھا۔ دوسرے ہی پل اس کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ اسے جہاندار کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا تھا۔ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس کے بالوں میں گجرے سجاتا جہاندار خوش تھا، مطمئن۔ وہ چند جملے اس کو ایک دم خوف میں مبتلا کر گئے۔ کاش ایک رات قبل جہاندار اس کے بازوں میں یہ موبائل ہی نہ رکھتا، نہ وہ کال آتی اور نہ اسے اس کی سزا سنائی جاتی۔ یہ محبت کے دن اتنے مختصر نہیں ہونے چاہیے۔ اسے وہ زندگی بھر کے لیے چاہیے تھا۔ اسے وہ ساتھ چاہیے تھا، جہاندار جسے وہ اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھنا چاہتی تھی۔ کاش وقت کو روکا جا سکتا۔ اگر زندگی میں آنے والے پل خود لکھے جاتے تو ہر ورق میں اپنا نام جہاندار کے ساتھ لکھتی، اسے اپنا لکھتی۔ بوندا باندی ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ شاید یہ بادل اس کے دل کا حال جان گئے تھے، کھل کر برسنا چاہتے تھے۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ محبت ایک زنجیر ہے، اس نے کہا تھا۔ وہ ٹھیک کہتا تھا کہ اس زنجیر نے اسے پورا خود میں لپیٹ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی امید اب معدوم ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ شاید چند دنوں کی بات رہ جائے گی، ماں چلی جائے گی اور وہ اپنا قصور ڈھونڈتا رہ جائے گا۔ اسے یاد تھا جب ماہی نے کہا تھا اسے اکر حویلی کے لوگوں سے نفرت ہے۔ کیا اس سے بھی نفرت تھی؟ خیر نفرت نہ سہی، ناپسند تو ہوگا۔ شاید اسے دیکھ کر وہ آبرو کو سوچتی ہوگی۔ وہ کیوں کر رہتی اس شخص کے ساتھ جس کی ماں نے اس کی ماں کو زبانی مار مارا۔ رازوں سے پردہ اٹھ رہا تھا اور اب سراقہ شرمندہ رہا کرتا تھا۔ ماہی ماضی کا ذکر کرتی اور وہ آنکھیں نہ ملا پاتا۔ اسے محسوس ہوتا گویا وہ اپنی ماں کے کیے ظلم کی سزا بھگت رہا ہو۔ ہاں وہ بھگت رہا تھا۔ ماہی اسے چھوڑنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کاش اس کی ماں جان پاتی کہ مکافات کی لپیٹ میں بیٹے بھی آ جاتے ہیں۔ وہ آج جس اذیت میں تھا وہ کم نہیں تھی۔ اگر اس کے پاس مہلت ہوتی تو زندگی کی ہر شام اس چہرے کو تکتا جو اس کو پیارا ہو گیا تھا۔ تمہیں، وہ ٹھہرا جیسے سنبھل رہا ہو، تمہیں مجھ سے کبھی محبت نہیں ہوئی؟ یہ سوال یکدم تھا۔ وہ ساکت اس کا چہرہ تکنے لگی جیسے جملے پر غور کر رہی ہو۔ جی، اسے لگا شاید وہ اب اپنا سوال بدل دے گا۔ کیا تمہیں مجھ سے کبھی محبت نہیں ہوئی ماہی؟ ایک ہاتھ مضبوطی سے اسٹیئرنگ پر تھا۔ ماہ نے آگے دیکھا، وہ خاموش رہی۔ کیا میری جانب سے آپ کو تکلیف پہنچی؟ وہ سوال کو نظر انداز کر گئی۔ میں نے صرف ایک سوال کیا ہے ماہی، میرے پاس جواب نہیں۔ تم نہ بھی کہو گی تو بھی خاموش رہوں گا، مگر یوں خاموش رہنے کی سزا نہ دو۔ اس کا ضبط کمال تھا۔ وہ ان سرخ آنکھوں کے کنارے تک رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس نے یہ سوال اس سے کرنا چاہا۔ مجھے مت الجھاؤ ماہی، میں پہلے ہی تمہارے بس میں ہوں۔ کاش مجھے اپنے دل پر اختیار ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی، نہ میں ان اندیشوں میں گھرا ہوتا اور نہ آنے والے وقت سے خوف زدہ۔ تم نے مجھے اپنے بس میں کر لیا ہے ماہی۔ تمہارے الفاظ، تمہاری باتیں، یہ لہجہ کھینچتا ہے۔ کیا یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ… روانی میں کہتے ہوئے وہ تیزی سے ٹھہر سا گیا۔
الفاظ لبوں میں دب گئے۔ ماہ کامل ٹھہر گئی۔ گاڑی اکبر حویلی کے آگے رکی۔ ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ وہ اسے سکتے سے کی کیفیت میں دو چار کر رہی تھی۔ تم ٹھہر نہیں سکتی؟ اگر نہیں ٹھہری؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ سوراخا کو لگا اس کے دل پر کسی نے بے حد وزنی چیز رکھ دی ہو۔ اس نے چہرہ آگے کر کے انگلیوں سے پیشانی مس لی۔ حویلی آ گئی ہے، دوست سے ملنے جا رہا ہوں، واپسی میں پک کر لوں گا۔ سوال کہیں کھو گیا کیونکہ جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا اور ایک گیئر پر۔ آستین کوہنیوں تک چڑھے ہوئے تھے۔ وہ ساکت شیشے سے آگے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے دیکھنے سے جھجک رہا ہو۔ اس کی خوبصورت شخصیت ماہ کامل کی نگاہیں جما گئی۔ وہ اسے تک رہی تھی جیسے پہلی بار تک رہی ہو۔ اس کی کلائی پر بندھی گھڑی چمک رہی تھی۔ ہلکی ہلکی شیو، بھوری پرکشش آنکھیں آج بے تاثر معلوم ہو رہی تھیں۔ شخصیت میں ٹھہراؤ ہمیشہ سے تھا۔ اتنے لوگوں میں وہ صرف ماہ کامل کا ہاتھ زندگی بھر کے لیے تھامنا چاہتا تھا۔ حویلی کا گیٹ کھلا تو اس نے اندر کی راہ لی۔ کیا میں آج نازلی کے ساتھ گھر چلا جاؤں؟ کل صبح آ جاؤں گا۔ نازلی سے صفائی کرواتی جانان سے پوچھتا ہوا وہ فریج سے ٹھنڈا پانی نکالنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک کپ چائے بنا جانا، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ کچھ خاموش سی محسوس ہو رہی تھی۔ میز پر رکھی فائلز پڑھنے کا ہاتھ اڑاتا جہاندار ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ سر میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ دوائی دے دوں؟ نہیں، زیادہ نہیں ہے، بس چائے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے نگاہیں چرا کر نازلی کو میز پر کپڑا پھیرتے دیکھا۔ ٹیپو کے بچے، تو نے پودوں کو پانی نہیں ڈالا؟ نازلی نے اسے لتاڑا۔ تمہارے دماغ کو زنگ لگ گیا ہے، صبح بارش ہوئی ہے، کیا ضرورت ہے الگ سے پانی ڈالنے کی؟ وہ بھی کم نہیں تھا، اسی کے انداز میں جواب دیا۔ جہاندار کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ کام کے دوران مسکرایا۔ نازلی آنکھیں دکھاتی ہوئی دوسرے کمرے میں صفائی کرنے چلی گئی۔ تم نے پانی کی بکٹ باہر کیوں چھوڑی؟ رات کے اندھیرے میں کوئی بھی ٹکرا سکتا ہے۔ اب کی بار جانان کو کل کی بات یاد آئی۔ نہیں چھوڑی تھی، میں کل شام ہی اندر لے آیا تھا۔ وہ اب پانی پی رہا تھا۔ میں کل شام لان میں ہی تھی، وہ بکٹ لان میں ہی رکھی تھی۔ جانان کو لگا جیسے وہ خود کو محفوظ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہو۔ جے، آپ کو یاد نہیں میں باہر آیا تھا آپ کے پاس؟ کب؟ وہ مکمل بھول چکی تھی۔ جب آپ رو رہی تھیں، میں نے آپ سے وجہ پوچھی تھی مگر آپ کوئی جواب دیے بنا ہی چلی گئی تھیں۔ میں بکٹ اٹھا کر اندر لے گیا تھا۔ ماحول میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اس کی بات پر جہاں جہاندار ٹھٹکا تھا وہیں جانان نے خوش ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، چائے بناؤ، میرا سر دکھ رہا ہے۔ اس کے تاثرات کو نظر انداز کر کے اس نے ٹیپو پر توجہ دی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کچن میں بڑھ گیا۔ تم رو رہی تھی؟ وہ سیدھا ہوتے ہوئے بیٹھا۔ جانان محض نگاہیں چراتی رہ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ آپ کو آفس جانا ہے نا، میں کپڑے نکال دیتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس سے نکلتی اوپر جانے لگی۔ جب جہاندار نے اس کی کلائی تھامی، وہ اس کی آنکھوں میں بے حد غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ جاننا چاہ رہا ہو۔ میرا اب وجہ جاننا ضروری ہو گیا ہے۔ اسے پیچھے کرتے ہوئے کرسی پر بٹھایا۔ کیوں؟ فولجی؟ کیونکہ صبح سے 2 بار میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں آج آفس نہیں جاؤں گا۔ دوبارہ تم نے مجھے کپڑے نکالنے کو کہا۔ کیا چل رہا ہے جانان؟ اس کے دونوں ہاتھ پکڑتا ہوا وہ بے حد نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آنکھوں میں محبت تھی جو جانان کی آنکھوں کو خوف دلا رہی تھی۔ میں بس… وہ ٹھہری۔ کاش وہ بتا سکتی، کاش وہ اظہار کر سکتی۔ ڈری ہوئی ہوں، کہیں وہ شہر نہ آ جائیں۔ اس نے بات چھپا دی۔ کیا ہوا اگر آ جائیں؟ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے جانان؟ وہ اب اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ مجھے آپ کو نہیں چھوڑنا۔ انگلیاں لرز رہی تھیں اور جہاندار کے ماتھے پر فکر مندی کے بل بن رہے تھے۔ میں دور نہیں ہونے دوں گا تمہیں، مجھے اب تک نہیں جان سکی، تم ساتھ رہو گی میرے۔ اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ اور دیکھو یہ کاجل اب پھر پھیل رہا ہے، قسم سے اب پھیلا تو آفس بھاگ جاؤں گا۔ چھوٹا سا دل ہے میرا، بیوی کو پہلے کاجل میں دیکھ کر ڈر جائے گا۔ اس کا شرارتی لہجہ جانان کو کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ وہ مسکراتا رہا جب لب خود ہی سکڑ گئے۔ یوں روگی تو جان لوگی، تمہاری آنکھوں میں صرف میرا عکس اچھا لگتا ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو میرے دل کی تکلیف کا باعث ہیں۔ لوگ ہمیشہ یوں ہی کریں گے، جن حالات میں تمہیں لایا ہوں وہ زندگی بھر ہمیں دور کرنے کے منصوبے بنائیں گے جانان۔ میں خود سے نہیں روتی، رونا آ جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں رگڑیں تو وہ ہنس دیا۔ تمہارے آنسو تمہارے قابو میں نہیں ہیں، بغاوت کر جاتے ہیں، یہ مجھے کمزور کر دیتے ہیں، اور مجھے بھی۔ میں نے گجے اخبار میں لپیٹ کر فریج میں رکھ دیے تھے۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ ایسے وہ محفوظ رہتے ہیں اور پھول باسی نہیں ہوتے۔ میں تمہیں اور دلا دوں گا، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے انہیں محفوظ رکھو، پھر میں انہیں بھی محفوظ کر لوں گی، آپ نے دیا ہے نا۔ اس کی باتیں جہاندار کو مسکرانے پر مجبور کر گئیں۔ تم سے محبت کی خوشبو اٹھتی محسوس ہوتی ہے، شاید تم محبت ہو۔ جہاندار نے سرگوشی کی۔ اس کا یوں کہنا جانان کو سرخ کر دیا۔ وہ کتنی ہی دیر نگاہیں نہ ملا سکی۔ شرم آنی چاہیے، اس نے حیا کے مارے کہا۔ کیوں بھائی، حلال گرل فرینڈ ہو میری،
جتنا مرضی کہوں گا۔ وہ ہنس پڑی۔ اگر میں واقعی حویلی چلی گئی تو کیا کریں گے؟ اکبر حویلی کے گیٹ پر بیٹھا رہوں گا جب تک وہ مجھے میری بیوی نہیں لوٹا دیں گے۔ انتظار کریں گے، اس نے آنکھوں میں دیکھا۔ تاعمر ایک یقین تھا، اگر تھک گئے، اگر زندگی میں آگے بڑھنے کا سوچ بیٹھے، مجھے بھول بیٹھے۔ اندیشوں اور خدشوں نے جگہ لے لی۔ وہ اس سے مستقبل کا فیصلہ کروا رہی تھی۔ محبت بھولنے والی چیز نہیں ہے جانا۔ کوئی بھی شخص ساری زندگی کے لیے نہیں ٹھہرتا۔ وہ کوئی بھی شخص جہاندار نہیں ہے۔ جہاندار کا دل اس کی جانان کی مٹھیوں میں ہے۔ میں اپنے دل کے بنا نہیں رہ سکتا۔ مجھے تمہاری ہی جانب آنا ہوگا کہ مجھے میرا دل لوٹا دو۔ تمہارے لیے کتنا وقت لڑا ہوں، سب کی مخالفت کر کے شہر میں بیٹھا ہوں، حالانکہ مجھے شہر آنا یوں پسند نہیں۔ تمہارے لیے اس گھر میں ہی جگہ بنا لی۔ آپ کی محبت کبھی کبھی یوں ڈرا دیتی ہے۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ میں شاید آپ کے بنا کبھی نہیں رہ سکوں۔ کچھ بھی ہو، کوئی بھی حالات ہوں، یاد رکھیے گا مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے۔ جانان جدائی کا فیصلہ خود نہیں لے سکتی۔ چائے بن گئی ہے۔ وہ تشتری میں پیالی رکھتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ لے آؤ۔ اس نے جہاندار کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ وہ اب خاموش، کچھ الجھا اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ آپ رو رہی ہیں چھوٹی بیگم؟ ناصر نے دوسرے کمرے سے نکلتے ساتھ حیرانی سے پوچھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی ہی کہ میز پر چائے رکھتا ٹیپو بول اٹھا۔ یہ ان کی ہابی ہے، جب یہ فری ہوتی ہیں تو تھوڑا رو لیتی ہیں۔ کیوں جیجے؟ جس قدر سنجیدہ لہجہ تھا اس پر یہ مذاق بالکل سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ جہاندار مسکرا دیا۔ میری بیوی معصوم ہے، تم یقیناً اسے اتنا تنگ کرتے ہوگے کہ وہ یوں رو پڑتی ہے۔ ٹیپو نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ نہیں بن پڑے۔ وہ کچھ بولتا رہ گیا۔ نازلی نے اسے گھورا جیسے واقعی ایمان لے آئی ہو جہاندار کی بات پر۔ میں نے ارے مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ میں بھلا جے کو تنگ کر سکتا ہوں؟ برعکس اس کے کہ مجھے تنگ کرتی ہے۔ کل 4 بار چائے بنوائی اور دوبارہ یہ کہہ کر دل چلا گئی کہ تم تو چائے بھی اچھی نہیں بناتے۔ رونا تو میرا بنتا ہے۔ اس کی بات پر جانان زور سے ہنسی۔ جہاندار تمہیں صرف تنگ کر رہے ہیں ٹیپو، انہیں عادت ہے۔ اب کی بار اس نے شوہر کو آنکھیں دکھائیں۔ انہیں سب کو تنگ کرنے کی عادت ہے۔ وہ کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ بہرحال مجھے کام کرنا ہے، میں اوپر کمرے میں جا رہا ہوں، لیپ ٹاپ پر ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، کوئی شور نہ ہو پلیز۔ وہ اپنی تمام فائل سمیٹتا تیزی سے اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ تم جانتی تھی کہ جہاندار ایسا کرنے والا ہے؟ عدالت لگی ہوئی تھی، اسے لگا جیسے کچھ نہیں بدلا، اور واقعی کچھ نہیں بدلا تھا۔ اب بھی بات پر یوں ہی عدالت لگتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی، اس نے دادا اکبر کو جواب دیا۔ تمہاری بہن ہے وہ، تم نے کیسے یہ سب کچھ تسلیم کر لیا؟ اسے حویلی لوٹنے کا حکم کیوں نہ دیا؟ اسے لگ رہا تھا جیسے سب اس پر حاوی ہو رہے ہیں۔ وہ ان کے نیچے اس بوجھ سے دب رہی ہو۔ شاداب دروازے کے پاس خود پر ضبط کیے کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا تھا، وہ نہیں آنا چاہتی تھی اب۔ دماغ سن ہو رہا تھا، اس نے بامشکل بتایا۔ وہ یہاں سے اٹھ کر چلی جانا چاہتی تھی۔ اس کی مرضی چلے گی، اب ہماری بیٹی ہے، تم کہو گی اس سے کہ یا تو زمین کے لیے شوہر کو منائے یا حویلی لوٹے، سمجھ رہی ہو؟ شہاب اسے حکم دے رہے تھے۔ میں ایسا کیسے کروں گی؟ بہت مشکل ہے۔ اس کو ماحول سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ تم کر سکتی ہو ماں، ہماری ماں ہو، ہماری بیٹی ہو، تمہیں اپنے دادا کے لیے کرنا ہے، ہمارا سر جھکتا کیسے دیکھ سکتی ہو؟ دادا کا لہجہ نرم تھا، وہ پیار سے دیکھ رہے تھے۔ دادا کے لیے تو شادی کی تھی، کسی کا سر نہ جھکے اس لیے زندگی بھر کے لیے اپنا سر جھکا دیا۔ اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ میں اپنے لیے فیصلہ نہیں کر پا رہی، جانان کے لیے کیسے کروں گی؟ میری زندگی پہلے ہی کٹھن ہے۔ اس کی آنکھیں بھرنے کو تھیں، صاف محسوس ہو رہا تھا وہ تھک گئی ہے۔ اس ماحول میں گھبراہٹ عروج پا رہی تھی۔ یکدم ہی خاموشی چھا گئی، کوئی کچھ بول نہ سکا۔ شاداب نے خود پر مضبوطی سے ضبط کیا۔ ماں، دادا کا لہجہ حیران کن تھا۔ کیا ہوا ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ تو پھر جانان کو ہمارا بتاؤ بیٹی، اس کو کہو کہ اس کا باپ یاد کرتا ہے، وہ لڑکا صرف کھیل رہا ہے۔ پھر وہی سب شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اتنے لوگوں کے گرد دور نگاہیں دوڑائیں۔ اگر یہاں سلیم ہوتا تو وہ خود بھی اسے یہاں مزید نہیں ٹھہرنے دیتا، باہر لے جاتا۔ نگاہ باپ پر ٹک گئی۔ وہ شاداب کو دیکھنے لگی، جن کی بے بس نگاہیں اس پر تھیں۔ مہتاب، شہاب چچا اور دادا اکبر دونوں جانان کے موضوع کی جانب آ گئے تھے۔ اس نے باپ کو بے چارگی سے دیکھا۔ پہلی بار ان آنکھوں میں التجا تھی۔ شاداب کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ وہ اپنے باپ سے التجا کر رہی تھی، شاید ایک یہی صحیح وقت تھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آگے بڑھے اور کلائی سے اسے پکڑتے ہوئے سب کے سامنے سے گزار کر باہر نکل گئے۔ ماہ کامل نے بھی مذمت نہیں کی، اس کا یہاں دم گھٹ رہا تھا۔ وہاں موجود تمام نفوس ہکا بکا رہ گئے۔ نہ شاداب کے اپنی بیٹی کے ساتھ تعلقات اچھے تھے اور نہ شاداب نے کبھی آج سے پہلے بیچ محفل میں اٹھنے کی گستاخی کی تھی۔ وہ اسے باغ میں لے آئے تھے۔ ماہ کامل اپنی سانس بحال کرنے کے لیے گہری گہری سانسیں بھرنے لگی۔ شاداب بھائی، شہاب پیچھے سے آئے تھے۔ آپ دادا اکبر کی موجودگی میں اسے یہاں لے آئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دادا اکبر اس سے گفتگو کر رہے تھے؟ شہاب نے حیرت و غصے سے کہا۔ وہ میری بیٹی ہے شہاب،
اگر تم اپنی بیٹی کے لیے اس قدر فکر مند ہو سکتے ہو تو میں نہیں ہو سکتا؟ ان کی پیشانی پر گہرے بل پھیلے۔ کیا کہا؟ آپ کو ماہ کامل کی فکر کب سے ہونے لگی؟ بھویں چڑھ کر حیرت سے ماتھے پر جا ٹکی۔ کیوں؟ وہ میری بیٹی نہیں ہے، خون ہے میرا، مجھے اس کی ہمیشہ سے فکر ہے، میری بیٹی ہے ماہ کامل۔ ان کا لہجہ سخت ہوا۔ ماہ کامل کو چپ لگ گئی۔ وہ دونوں کو دیکھنے لگی۔ شعیب انہیں حیرانی سے دیکھتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ اس نے باپ کو دیکھا جو اس کے لیے مضبوطی سے کھڑا تھا۔ آج پہلی بار انہوں نے بیٹی کی طرف طاری کی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ جی۔ اس نے نگاہیں چرائیں۔ بدر عالم کمرے میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے خود کو پرسکون کیا۔ سلیم اسے روزانہ حویلی سے دور ایک باغ لے جاتا ہے تاکہ وہ خود کو بہتر محسوس کرے۔ وہ اسے بتا رہے تھے۔ خاموشی چھا گئی۔ تمہیں چابی چاہیے تھی، یہ لو۔ انہوں نے جیب سے چابی نکال کر اس کے آگے لہرائی۔ ماہ کامل نے تھام کر اسے جلدی سے اپنے پرس میں ڈال دیا۔ میں اس کے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہاں مزید کھڑے نہ ہونے کا ارادہ کرتی وہ بدر عالم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ماں کہاں ہے؟ وہ دوستوں سے مل کر جلدی حویلی لوٹ آیا تھا۔ اپنی حویلی گئی ہے۔ اس نے دادا اکثر کو اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے دیکھا۔ اور لینے کب جاؤ گے؟ ان کے گرد بھورے رنگ کی شال تھی جو وہ اکثر پہن کر رکھتے تھے۔ ابھی وقت ہے دادا۔ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے دونوں پاؤں میز پر رکھے اور کرسی کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ بڑوں کے آگے ایسے بیٹھتے ہیں؟ تمہارے اندر جہاندار کی عادتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے گھورا تو وہ تیزی سے پاؤں نیچے کر گیا۔ اچھا، کیسے؟ اسے تجسس ہوا۔ وہ کبھی ہماری بات نہیں مانتا، اور تم نے بھی یہی کیا۔ اچھا لگ رہا ہوگا نا دادا کو اتنا بے بس دیکھ کر، ان کی بات نہ مان کر، ان کا سر جھکا کر۔ وہ بے بسی سے ہنس دیا۔ ایسے سر نہیں جھکتا دادا۔ مجھ سے پوچھیں سر کیسے جھکتا ہے؟ جب بیوی تنہا کر دے تو تب آپ اپنے سر کو زیادہ جھکتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی زندگی کے سفر کے ساتھی ہوتے ہیں دادا۔ جب ایک ساتھ چھوڑ دے تو دوسرا خود کو ہارا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے وہ شاید اس قابل ہی نہیں تھا۔ سر تو تب جھکتا ہے دادا۔ وہ خود کو نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر سامنے موجود شخصیت اس کے باپ کی تھی۔ وہ نہیں چھپا سکتا تھا، نہ تاثرات نہ جذبات۔ کیا چل رہا ہے؟ تفتیشی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے آنکھیں چھوٹی کر لی۔ وہ چونکا۔ کیا چل رہا ہے؟ سوال پہ سوال کیا گیا۔ تمہیں جدائی زیادہ بھانے لگی ہے یا ابھی تک اس رشتے کو قبول ہی نہیں کیا؟ ان کا لہجہ سخت ہوا۔ وہ ہنس دیا۔ دادا اکثر یقیناً باتوں کا غلط مطلب نکال بیٹھے تھے۔ انہیں شاید ماہ کامل سے یہ امید ہی نہیں تھی۔ کاش مجھے بھا جاتی تو راستے آسان ہو جاتے دادا۔ وہ ابھی مسکرا رہا تھا۔ کاش میں اس رشتے کو واقعی قبول نہ کرتا تاکہ دل پہ ضرب نہ پڑتی۔ کاش مجھے رشتوں کے ٹوٹنے سے خوف نہ ہوتا، یا پھر کاش اسے جدائی نہ بھاتی۔ مسکراتا چہرہ مرجھا سا گیا۔ دادا اکثر کا دل گویا کسی نے چیر دیا۔ ماہ کامل یہ رشتہ توڑ دینا چاہتی ہے۔ کیا میں اس سے بات کروں؟ وہ میری بات نہیں ڈالے گی۔ آپ کی بات کریں گے؟ رشتے مجبوری کے نہیں ہوتے دادا۔ انسان مجبوری کے تحت زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر اس نے میرے ساتھ مجبوری کے تحت زندگی گزاری تو شاید میں پھر خود رشتہ توڑ دوں گا۔ دلوں کے رشتے ہیں یہ، دل آباد ہونے چاہیے۔ اور جہاں تک اکھر حویلی کے لوگوں کا ذکر ہے، وہ شاید یہاں کبھی نہ ٹھہرے۔ کسی کو بھی ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ وہ نگاہیں ادھر ادھر کرتا نظریں ملانے سے کترانے لگا۔ مجبوری؟ یہ رشتہ بھی تو ہوا تھا نا؟ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے؟ نہیں۔ اس کے باوجود تم آج اس کے شوہر ہو۔ آپ حویلی والے مجبوری کا مطلب نہیں سمجھتے دادا۔ زندگی میں جگہ دینا اور دل میں جگہ دینا، دونوں میں بے پناہ فرق ہے۔ وہ میرے دل میں ہے اور میں اس کی زندگی میں۔ دل سے انسان کو اتارنا دشوار ہے، زندگی سے نکالنا محض چند بولوں کا کام ہے۔ دادا اکثر کی خاموشی اس کو مزید بے سکون کر گئی۔ وہ اس کا چہرہ تک رہے تھے۔ یہ ان کا ہی پوتا تھا نا جو محبت جیسے رشتوں سے دور بھاگتا تھا، جو کہتا تھا وہ کبھی شادی نہیں کرے گا، جس کا خیال تھا کہ شادی کر کے وہ کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، وہ محبت نہیں کر سکتا۔ آج محبت میں پور پور ڈوبا ہوا تھا۔ سراقہ کی ہان۔ اکثر حویلی نے اسے بے پناہ پیار دیا ہے۔ کیا لگتا ہے دادا ابا، یہ میٹھے لہجے، یہ محبت بھری باتیں، یہ پیار کے جذبات سے بھری نگاہیں ماضی کے اس وقت کو بھلا سکتی ہیں جو اس کی ماں نے برداشت کیا؟ اسے نفرت ہے اکثر حویلی سے اور ہر اس شخص سے جس نے اس کی ماں کو مارا۔ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، اسے مجھ سے بھی نفرت ہوگی۔ کتنا کڑوا سچ تھا، پینا مشکل ہو گیا۔ اس نے تھوک بمشکل نکلتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھا۔ سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ وہ ٹھہر کر بھی نہیں ٹھہرے گی۔ وہ لہجے یاد رکھتی ہے، وہ جوابی وار نہیں کرتی، بس ان لوگوں سے نفرت گہری کرتی ہے۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ ان کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ سراقہ برباد ہو گیا۔ میں اب ساری زندگی اپنا قصور تلاشتا رہوں گا۔ مجھے غم کا سامان دینے کے لیے شکریہ۔ یہ وہ تحفہ ہے جس کی مجھے کبھی طلب نہیں رہی۔ بوجھل ہوتا دل تکلیف دے رہا تھا۔ وہ وقت دیکھتا ہوا ماہ کامل کو لینے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ان کا پوتا اذیت میں تھا۔
انہیں احساس دلا کر کیا تھا کہ مجبوری میں بندھے رشتے اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، وہ انسان کو کھا جاتے ہیں۔ اپنی لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ تم پہلے سے بڑے لگ رہے ہو بدر۔ وہ خاموش تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اب تو شاید آنسو اس کی آنکھوں کے ساتھ ہی تھے۔ میرا بھائی بڑا ہو گیا ہے۔ وہ آج خود کپڑے استری کر رہا تھا اور ماہ کامل مسکراتے رو رہی تھی۔ جانتے ہو میں نے کراچی والا گھر کھلوا لیا، ہمارا گھر، ہماری ماں کا گھر۔ اس گھر میں بچپن کی خوشبو آتی ہے، سب ویسا ہے بدر۔ بس وقت آگے بڑھ گیا اور ہم بڑے ہو گئے۔ آج امی کے کمرے کی چابی لے کر جا رہی ہوں، ان کا کمرہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں۔ اس دن میں بہت روئی، امی کی یاد آ رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے اپنی وہ بندوق جس سے تم ہمیشہ کھیلا کرتے تھے؟ وہ میں اپنے ساتھ شہر والے گھر لے گئی۔ اب اگلی بار جب بھی آؤں گی تو تمہیں دے دوں گی۔ مجھے میرے بھائی کی بہت یاد آتی ہے، حال کو ماضی بنانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہوں۔ ہم دونوں ساتھ وہیں رہیں گے جیسے پہلے رہتے تھے۔ مجھ سے حال قبول نہیں ہوتا، بس سب کچھ ویسا ہو جانا چاہیے جیسا ہم چھوڑ کر گاؤں آئے تھے۔ ماہ کامل اسے سب کچھ بتا رہی تھی۔ بدر عالم نے اس کا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ اپنی منزل کے بے پناہ قریب تھی، سب پہلے جیسا ہونے والا تھا۔ تمہیں مشل یاد ہے؟ تم اسے کتنا تنگ کرتے تھے نا، اور اس کی وہ بوڑھی بلی بس سوتی رہتی تھی۔ لبوں پر کبھی نہ جدا ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ میرا اس سے ملنے کا بڑا دل ہے، وہ ہمارے بچپن کی ساتھی تھی۔ دوستوں کی بھیڑ میں انسان بچپن کے دوستوں کو نہیں بھلا پاتا۔ یاد ہے اس کی 1.5 سال کی چھوٹی بہن جس کے رخسار پہ ہر وقت سرخ رہتے تھے؟ ہم اسے کتنا پیار کرتے تھے۔ وہ کتنی بڑی ہو گئی ہوگی۔ میرا دل یہ جاننے کو بےتاب ہے کہ اب مشل کیسی ہوگی، کیا حالات ہوں گے۔ ملنے کے بعد میں تم کو ضرور ملواؤں گی، میرا انتظار کرنا بدر، ہم اپنی منزل کے بے حد نزدیک ہیں۔ اس کو ڈھیروں پیار کر کے وہ لوٹ آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے سراقہ کو دیکھا جو معمول کے خلاف خاموش نظر آ رہا تھا۔ وہ پرانے دن یاد کرنے لگی جب وہ اسے لینے آتا تھا تو کتنی باتیں کیا کرتا تھا، کوئی لمحہ خاموشی کا نہ رہتا۔ آج وہ خاموش تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے خاموش تھا، اب بلا ضرورت لب نہ کھولتا۔ شاید جو جیت ماہ کامل کی تھی وہ سراقہ کے لیے ہار ثابت ہو رہی تھی۔ وہ خود کو ان حالات میں بری طرح پستہ ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بدر عالم پہلے سے بہت بہتر ہے، وہ اب صحت مند ہو رہا ہے۔ ہاں اچھی بات ہے۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ ہم شہر کب جائیں گے؟ کل صبح۔ آپ اگلے ہفتے مجھے گھر لے کر جائیں گے؟ ہاں لے جاؤں گا۔ وہ منع بھی نہیں کر سکتا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا۔ مسکراہٹ تھی کہ ماہ کامل کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ سراقہ نے گردن پھیر کر اس کا چہرہ دیکھا۔ بہت خوش ہو؟ بہت زیادہ، آج پہلی بار خوش ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے مجھے وہ سب کچھ حاصل ہونے والا ہے جس کی میں ہمیشہ سے خواہش مند رہی، اور میرے پاس سے وہ سب کچھ جانے والا ہے جس کا میں نے کبھی خیال تک نہ کیا۔ وہ ہنس دیا۔ کیا جانے والا ہے؟ وہ چونکی، شاید سمجھ نہ سکی۔ گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے اس نے ماں کا چہرہ دیکھا۔ سراقہ کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا کہ ماہی پھر کچھ بول نہ سکی۔ ویرانی، خوف، اندیشے۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے پر روکی اور کسی کو پکارنے لگا۔ ماہ کامل نے حیرانی سے قریب آتے اس چھوٹے لڑکے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پھول تھے، ایک گلاب کا پھول۔ اس کی گھمبیر آواز ابھری، 50 کا ہے صاحب، تم 50,000 رکھو۔ جواباً سراقہ بھی مسکرا دیا، یہ بہت زیادہ ہے صاحب۔ وہ خوش بھی تھا مگر حیرانی اب بھی عروج پر تھی۔ آج میری بیوی بہت خوش ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، اس لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ جب ایسا ہوگا میں کوئی ایسا کام ضرور کروں گا جس سے یہ لمحہ مجھے کبھی نہ بھولے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے ہاتھ سے ایک گلاب کا پھول لیتے ہوئے ماہ کامل کی جانب مڑا جس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا، بے تاثر اور ساکت۔ یہ پھول تمہاری خوشی کے نام، اس نے آگے بڑھایا۔ گلاب کی خوشبو دل و دماغ کو تر و تازہ کر گئی۔ اسے لگا وہ کبھی نہیں بھول پائے گی۔ وقت گویا تھم گیا۔ ماہی، اس نے دھیرے سے پکارا، میری محبت نہ سہی، اس پھول کی جگہ اپنے پاس بنا لو۔ وہ ہنس رہا تھا اور ماہ کامل سن اور ساکت صرف اس کا چہرہ تک رہی تھی، اس مسکراہٹ کے پیچھے کی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ محبت؟ اس کا لہجہ تک کب کب آیا۔ مذاق کر رہا ہوں، نہیں ہے مجھے تم سے محبت، اگر ہوتی تو تمہاری جدائی کا سوچ کر رو رہا ہوتا۔ اسے 2 سیکنڈ نہ لگے اپنی بات سے پھرنے میں۔ ماہ کامل نے اس کے ہاتھ سے پھول تھاما اور سونگھنے لگی۔ پھول پسند ہیں؟ بے پناہ۔ خوشبو اس کے وجود میں اتر گئی۔ کیا کرو گی اب اس کا؟ سنبھال کے رکھوں گی۔ جانتی ہو دل پھول سے زیادہ نازک ہوتے ہیں، ان کا زیادہ خیال رکھا کرو۔ ٹھہرتا ہوا لہجہ ماہ کامل کی توجہ بنا رہا تھا۔ وہ اسے کئی لمحوں تک تکتی رہی۔ سراقہ نے نگاہیں سامنے کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نازلی چند دنوں کے لیے ٹیپو کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، البتہ وہ دن میں چند گھنٹوں کے لیے آتا اور کھانا بنا کر چلا جاتا۔ وہ روز صبح جہاندار سے پہلے اٹھنے کا تہیہ کر بیٹھی تھی، ناشتہ ساتھ کرتی اور آفس بھجواتی۔ جہاندار خوش تھا، اسے لگنے لگا جیسے وہ خوابوں کی سی زندگی جی رہا ہو۔
اس کے پاس جانان تھی، یعنی سب کچھ تھا۔ اسے جو چاہیے تھا حاصل تھا، بس جلد از جلد اس کو حویلی لے جانا چاہتا تھا۔ ماں کی یاد ستا رہی تھی۔ دوسری رات بھی اس نے گجے اس کی کلائیوں میں ڈالے تھے، جسے جہاندار نے اگلے دن اخبار میں لپٹے فریج میں پایا۔ وہ مسکرا دیا، جیسے جانان کے بھولے پن کو یاد کر رہا ہو۔ وہ شاید اس معاملے میں اس کے بالکل نہیں سننے والی تھی۔ ہر بار اس کے لائے گجوں کو کچھ گھنٹے بعد اخبار میں لپیٹ کر فریج میں رکھ دیتی تاکہ ان کی تازگی برقرار رہے۔ ہم شادی کے بعد کہیں باہر نہیں گئے، کیا کہتی ہو؟ آج رات کا کھانا باہر کھائیں؟ نہیں، ہمیں گھر میں ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ کیوں نہ ہم ایک مووی دیکھیں؟ بہترین خیال۔ ٹھیک ہے، میں پھر سنیکس لے آؤں گا۔ میں پانی لے آؤں گی۔ اس کا یوں مسکراہٹ دبا کر کہنا جہاندار کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ جی نہیں، یہ مہربانی مت کیجیے گا۔ آپ بس اپنے ہاتھوں سے میرے لیے اسٹرابری شیک بنا لیجیے گا۔ معصوم شریف آدمی ہوں، بیوی پیار سے دیکھ بھی لے تو خوش ہو جاتا ہوں۔ وہ کھلکھلا دی۔ اس کی ناک کی لونگ اس کی نگاہوں کی توجہ کھینچنے لگی۔ تمہارے ساتھ میں زندگی کے سب سے حسین دن گزار رہا ہوں جانان۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارا ہی ہو کر رہ جاؤں گا۔ کوئی نگاہوں کو تو تم سے زیادہ بھاتا ہی نہیں۔ اس کے ہاتھوں کو تھام کر وہ بے بسی سے بولا۔ آپ کو بہت خطرناک والی عادت لگ چکی ہے جہاندار صاحب۔ میں نے بہت بری طرح آپ کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ اب میں پرانی باتوں کا بدلہ لینے کے لیے آپ کو چھوڑ جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت جھلک رہی تھی۔ جہاندار کا قہقہا چھوٹا۔ اب تم صرف میرے بس میں ہو۔ پوری دل سے، اس نے زور دیا۔ جانتی ہو میں آج سے قبل اتوار کو اتنی جلدی نہیں اٹھا۔ تم ہو جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہو۔ ہاں، اور اب میری بدولت کمرہ صاف بھی رہنے لگا ہے۔ بس اسی بات کا شکوہ ہے۔ دیکھو مجھے اپنا کمرہ گندہ ہی اچھا لگتا ہے، مگر اب وہ کمرہ آپ کی بیوی کا بھی ہے، اور جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سے تولیہ اٹھانا ہے وہیں پر رکھنا ہے، آفس سے آ کر کوٹ ہینگ کرنا ہے، نہ کہ بستر پر پھینک کر واش روم گھس جانا ہے، جوتے اتار کر سلیقے سے ریک پر رکھنے ہیں، جو چیز جہاں سے اٹھائی گئی ہو اسے وہیں پر رکھنا ہوگا۔ پوری آنکھیں کھول کر وہ اسے سبق یاد کروا رہی تھی۔ واقعی شادی کوئی آسان کام نہیں، بیویاں کام کرواتی ہیں۔ بیویاں ان شوہروں کو سلیقہ سکھا دیتی ہیں جن کے شوہر بد سلیقہ ہوتے ہیں۔ اس کے پاس پورے جواب تھے۔ اور اچھا بس کرو، ابھی شادی کے بعد اماں سے ملی بھی نہیں، مگر باتیں ان کی طرح کرنے لگی ہو۔ ان کا اکلوتا لڑکا ہوں، اگر ان کے بیٹے پر ظلم کیا تو وہ بھی پھر پوری ساس بن جائیں گی۔ سینہ چچی کچھ نہیں کریں گی۔ انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ان کا بیٹا غصے کا تیز، بد سلیقہ، لاپرواہ ہے، اسے تم ہی سدھارنا۔ اس نے پرانی یادیں تازہ کروائیں۔ اگر ایسا ہے تو میں سدھرنے کو تیار ہوں، مگر وعدہ کرو پوری زندگی صرف تم ہی مجھے سدھارو گی۔ لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ جب تک ہوں تب تک آپ کو میں ہی سدھاروں گی۔ جب تک ہوں سے مراد ایک نہ ایک دن سب کو مر جانا ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ اگر ایسا ہے تو میں چاہوں گا کہ میں تم سے پہلے گزر جاؤں، تمہارے جیتے جی خود سے دور ہونا برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ برتن اٹھا کر کچن میں چلا گیا اور جانان پیچھے اس کی لمبی چوڑی پشت تکتی رہ گئی۔ شہر میں زندگی کیسی گزر رہی ہے ماں؟ صبح ناشتے کی میز پر دادا اکھر نے پوچھا تھا۔ بہت اچھی، ہم نے وہاں ایک چھوٹا باورچی رکھا ہے، اس کی باتوں نے شہر میں دل لگا دیا۔ وہ انہیں مختصراً بتا رہی تھی۔ بس ہماری بھی عمر ہو گئی ہے، اب یہی چاہت ہے کہ ہمارے مرنے سے پہلے تم دونوں کی اولاد دیکھ لیں۔ وہ کھیر کا پیالہ اٹھاتے ہوئے بولے۔ ماہ کامل اور سراقہ دونوں ہی ششدر رہ گئے۔ اس نے حیا کے مارے سرخ ہوتا چہرہ سراقہ کی جانب کیا تو وہ کندھا اچکا گیا، جیسے کہہ رہا اسے علم نہیں۔ البتہ سراقہ نے دادا اکھر کو گھورا۔ اللہ جلد خوشیاں دے، آمین۔ سب نے باری باری کہا تو ماہ کامل جھجکی۔ میں نے سامان پیک نہیں کیا، میں وہ بیگ تیار کر لیتی ہوں۔ وہ سامنے سے نکلتی اوپر چلی گئی تو تھوڑی دیر بعد سراقہ اس کے پیچھے کمرے میں آیا۔ آپ بچہ اڈاپٹ کر لیں، وہ چڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا تو ہے، مگر اس سے نکاح کیا ہے۔ وہ اسے سنجیدگی کی مار مار رہا تھا۔ میں بچی ہوں، ہاں مطلب فیصلوں سے، ارادوں سے چھوٹی بچی ہو۔ وہی بے تاثر لہجہ۔ تو ٹھیک ہے، میرے بات تو ظاہر ہے اکیلے زندگی نہیں گزاریں گے، کر لیجیے گا کسی میچور لڑکی سے شادی جو یوں احمقانہ فیصلے نہ لیتی ہو۔ ہاں، اور وہ غصہ بھی نہیں کرے گی۔ ہاں، اور کھانا بھی نہیں بنوائے گی، کافی بنائے گی، اور اپنا آدھا وقت کتاب لکھنے میں نہیں گزارے گی۔ ہر اتوار اپنے پرانے گھر میں وقت گزارنے کی خواہش نہیں کرے گی، اور نہ یہ کہے گی کہ اسے بھائی سے ملوانے حویلی لے کر جائیں۔ پھر بہت سارا وقت بچ جائے گا اور آپ کو اس کے لیے خود کو تکانا بھی نہیں پڑے گا۔ انداز چڑھا ہوا تھا۔ اور وہ محبت بھی کرے گی۔ سراقہ کا یوں کہنا اسے چند لمحوں کے لیے خاموش کر گیا۔ ہاں، وہ آپ کی فکر بھی کرے گی، ہتھیلی کا چالا بنا کر رکھے گی، آپ کی خوشیاں نزدیک ہیں۔ وہ منہ پھیر کر اپنا دوسرا سامان سمیٹنے لگی۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی ہتھیلی کا چالا بنانے والی، جو بھی ہو کم از کم وہ کوئی بے وقوف ادیبہ تو نہیں ہوگی جو اپنا آدھا وقت قلم کو صفوں پر رگڑتی ہو۔ مجھے بے وقوف ادیبہ چاہیے۔ اس کا یکدم کہنا ماہ کامل کا غصہ لمحوں میں ختم کر گیا۔ آپ ایب نارمل ہیں؟ کیوں؟ وہ چونکا۔ کیونکہ ایسے لوگ کبھی بھی نارمل لوگوں کو پسند نہیں آتے۔
हाँ, मैं अब नॉर्मल हूँ। जिसे तुम पसंद हो वो वाकई अब नॉर्मल ही हो सकता है। मैंने मान लिया। मुझे बचपन में चंदा पप्पी ने अब नॉर्मल बोला था। शायद वो जानती थी कि उनकी बेवकूफ़ अदीबा बेटी का शौहर बनूंगा। उसने कंधे उचकाए। ये आदमी नाकाबिले बर्दाश्त था। मोहब्बत हो गई है क्या? अपने जज्बात का इजहार करना बहुत मुश्किल था। नहीं, उसने बामुश्किल कहा, आदत हो गई है। चले, ज़रा सी बात ही तो है, कुछ वक्त में छुट जाएगी। ज़रा सी? ये आदत ज़रा सी थी। सुराखा एक टुक तकता रह गया। सामान पैक करके नीचे आ जाना, मैं बाहर जा रहा हूँ। मेज़ से चाबी उठाता हुआ वो बात ख़त्म करके नीचे बढ़ गया। ये गज्जे फेंको, चलो, मैं तुम्हें और नए दिला दूंगा। वो फ्रिज खोले खड़ा था। ठीक है, ले आए, ताकि मैं उन्हें चंद घंटे अपनी कलाइयों की जीनत बनाकर अखबार में लपेट कर फ्रिज में रख दूँ। मैं बता रहा हूँ, बहुत हुआ। ये फ्रिज गज्जरों से भर दोगी तुम, मैं फेंक दूंगा इन्हें। उसने जवाबन घूरा। फेंक दीजिएगा, मगर अभी नहीं। जब तक मैं आपके पास हूँ तब तक तो बिल्कुल नहीं। मेरे बाद फेंक दीजिएगा, क्योंकि फिर उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। जब तुम ऐसी बातें करती हो तो मुझे लगता है कि दिल ठहर जाएगा। तुम्हारे लिए कितना आसान है मुझे तकलीफ़ में डालना। कुछ हुआ मुझे तो तुम जिम्मेदार होगी। वह खफगी से कहते हुए उंगली दिखाकर वॉर्न करता उसके सामने कुर्सी पर आ बैठा। मुझसे पूछें कितना मुश्किल है आपसे दूर होना। मैं ऐसी बात करके खुद को तकलीफ़ में डालती हूँ जहांदार। क्यों करती हो ऐसा? अब जब हवेली वाले हमें खुद नहीं तंग कर रहे तो हम क्यों उन्हें सोचें? जानान मुस्कुरा दी। मैं तो किसी के बारे में नहीं सोचती। आपकी ज़ात के अलावा कुछ ख्याल करना चाहूँ तो सोचूं। जहांदार मोहब्बत से मुस्कुराया। तुम्हारी बातें दिल को लगती हैं। क्या मैं कुछ मांग सकती हूँ? वो किचन में गई तो जहांदार भी उसके पीछे चला आया। मांगने की ज़रूरत ही क्यों पेश आ रही है? सब तुम्हारा है, क्या चाहिए तुम्हें? जहांदार का दिल, आंखों में ढेरों प्यार था। वो उसके बराबर स्लेब पर बैठता हुआ प्लेट से कटे हुए फल उठाकर खा रहा था। नहीं, वो मेरे पास पहले ही मौजूद है। आप वादा करें कि मेरे लिए रोज़ाना गज्जे लाया करेंगे। वादा? उसने जानान का हाथ पकड़कर गोया वादा किया। ख्वाहिश ये है कि ये गज्जे सिर्फ मोती के होने चाहिए। सारी ज़िंदगी क्या मैं सिर्फ मोती की खुशबू सूंघता रहूँगा? सारी ज़िंदगी फिर तुम्हारी वजह से मेरे पास से भी मोती की ही खुशबू आया करेगी। वो शरारत से मुस्कुराया। कितना अच्छा होगा ना जब मोती की खुशबू से हमारे आने की लोगों को खबर हुआ करेगी। तुम दिल की गहराइयों में उतर गई हो, क्या आप जान लोगी? दिल ले लिया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप भी मौजूद हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। जाने क्या हुआ था कि वो बेहद संजीदा हो गया। लब सुकड़ गए थे। आपस की बात है, मैं भी यही नहीं चाहती। उसने जहांदार के हाथ पर ताली दी तो वो हंस दिया। घर आने के बाद उसने 2 घंटे जानान के साथ बातों में गुजारे थे। वो उसे अपनी खुशियों में शरीक करना चाहती थी। जहांदार सामने सोफे पर बैठा बेजारी से दोनों की बातें सुन रहा था। अलबत्ता सुराखा था जो बड़े सोफे पर तकिया रखकर लेटा उनकी बातों को शौक से सुन रहा था। उस सब की आड़ में अगर उसके निकाह की सिपर थी तो वो माही कामिल थी। गोया वो उसका चेहरा हिफ्ज़ करना चाह रहा हो। कॉफ़ी का एक मग था जो उसके सामने छोटी मेज़ पर रखा था। कॉफ़ी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ न करने वाला सुराखा उस लड़की के चक्कर में अपनी पूरी कॉफ़ी ठंडी कर चुका था। 2 घंटे से मुसलसल बोल रही हो तुम दोनों, सुकून नहीं है? जहांदार ने चनों का डब्बा उठाते हुए रिमोट से टीवी खोला। हम 2 दिन बाद मिले हैं जहांदार भाई, इस हिसाब से ये बातें भी कम है। माही कामिल ने आईब्रो उचकाकर बताया। जहाँ सुराखा मुस्कुराया वहीं जहांदार चौंका। कई बार ऐसा हुआ कि मैं और सुराखा 2 माह दूर रहे, मगर इस सब के बाद जब मिले तो भी एक दूसरे को बुरा भलाई कहते थे। क्यों सुराखा? उसने भाई को देखा। हाँ, क्योंकि तुम हर हराम हो और हर हराम को जब जब मौका मिले हर हराम कहना चाहिए। उसने अपनी कमर से तकिया दुरुस्त किया। जानान और माही कामिल ने हंसी दबाई। देख लो, हमारे दरमियान ऐसी प्यार की बातें होती हैं। जहांदार ने कंधे उचका दिए। बहुत प्यार है दोनों में। कई बार कहा है, इज्जत रखा कर। सुराखा महज मुस्कुरा कर टीवी देखने लगा। अगली सुबह भी जब वो किचन की जानिब बढ़ी थी तो उसे वहाँ सुराखा काम करता नजर आया था। आप फिर आ गए, फिर सोचेंगे कि मैं आपसे इतना काम करवाती हूँ। माही बीबी, मैंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा। ओह हाँ, मैं भूल गया था कि तुम वो बातें भी अपने छोटे से दिमाग में सोच लेती हो जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आप हटे, मैं कॉफ़ी बनाऊँ? नहीं, मैं खुद बना लूँगा। तुम बताओ, कुछ स्पेशल खाओगी? कुछ मुख्तलिफ ट्राई करूँ? उसका चेहरा चमका। ये मेहरबानियाँ किस लिए? उसने मुस्कुराहट छुपाई। तुम जाने वाली हो तो बस सोचा कि तुम्हारे जाने तक कुछ ना कुछ ऐसा करूं जो तुम्हें खुशी दे। इसकी क्या ज़रूरत है? आवाज़ धीमी हो गई। तुम्हें क्या हुआ है? उसने मुड़कर बीवी को देखा। आप ठीक हैं? उसने सवाल पर सवाल किया। हाँ, मुझे क्या होना है? अच्छा है तुम अपनी मंजिल पालोगी तो मेरा दिल भी मुतमईन रहेगा कि मैंने तुम्हारी मदद की। आपको अफसोस नहीं? नहीं, तुम खुश हो, मेरे लिए इतना काफ़ी है। आप खुश हैं? वो सिर्फ उसकी बात करता था, अपना हाल नहीं सुनाता था। हाँ, बहुत खुश हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत मुतमईन हूँ। जहाँ तक आदत की बात है, तुमने ही तो कहा था कि ज़रा सी आदत है, छुट जाएगी। बस मैंने सोच लिया कि तुम्हारे जाने के बाद इन आदतों के छुटने का इंतज़ार करूँगा।
شکر کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہوئی، ورنہ تو میں پاگل دیوانہ ہو جاتا۔ اس کا کہکا گونجا۔ ماہی کامل بے تاثر اس کا چہرہ تکنے لگی۔ آپ نے چند دنوں پہلے محبت کا ذکر کیا تھا۔ ہاں کیا تھا، مگر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں کہ ایسی لڑکی سے محبت کروں جو مجھے آغاز سے ہی چھوڑ کر جانا چاہتی ہے۔ میں جانتا تھا کہ تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ ضروری تو نہیں وہ ذکر تمہارے لیے ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرا یوں محبت کا ذکر کرنا کسی اور کے لیے ہو۔ وہ اب بھی ہنس رہا تھا۔ کون؟ تم کیوں جاننا چاہتی ہو؟ میں نے بھی کتنا کچھ شیئر کیا آپ سے، آپ بھی کر سکتے ہیں، میں راز افشا نہیں کرتی۔ وہ جذباتی ہونے لگی، جیسے ہر حالت میں اس تیسری شخصیت کا نام جاننا چاہتی ہو۔ کیوں بھائی؟ میں نے تو کبھی نہیں پوچھا کہ تمہیں کون پسند ہے۔ وہ باتیں الگ ہیں، یہ باتیں الگ ہیں میڈم۔ لمبی کشادہ پشت کا رخ اس کی جانب کیے وہ دوبارہ اپنی کافی بنانے میں مصروف ہو گیا۔ تم یہ بتاؤ کہ کیا کھاؤ گی، کیا نیا بناؤں؟ جذبات کے مارے ماہ کو اپنی سانسیں تک پھولتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ویسے کہاں ملے تھے؟ کس سے؟ وہ چونکا۔ وہ لڑکی جس کا آپ نے کہا۔ اوہ! اس کا دل چاہا زور سے ہنسے، مگر مسکراہٹ بامشکل دبائے وہ کچھ اور سوچنے لگا۔ آفس کی ہے؟ اوہ ہاں، ہاں وہی ملی تھی۔ لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ نئی ایمپلائی ہے؟ ہاں۔ جانے اسے کیا دلچسپی تھی؟ محبت کیسے ہوئی؟ آپ سے مطلب میں نے کبھی ایسا سوال پوچھا؟ شادی سے پہلے میں نے بھی کبھی کسی سے محبت نہیں کی، تو آپ یہ سوال کیوں کر پوچھتے؟ لڑنے پر کیوں ترائی تم؟ وہ پیچھے کو ہٹا، لہجہ حیران کن تھا۔ قابو سے باہر ہو رہے ہیں آپ؟ وہ پلٹ کر جانے لگی۔ کبھی تھا میں قابو میں؟ سوراخا پیچھے سے ہنسا۔ مجھے مخاطب نہ کریں۔ اچھا بتاؤ تو کیا کھاؤ گی؟ اپنی محبت کو کھلائیں جس کے بارے میں مجھے بتاتے ہوئے آپ کی جان نکل رہی ہے، یہاں کرم نہ دکھائیں۔ وہ تنفن کرتی اوپر چلے گئی اور سوراخا ہنستا رہ گیا۔ یہ لڑکی واقعی اس کے جینے کی وجہ بن گئی تھی۔ کیا ہے؟ وہ کروٹ لیتا ہوا دوسری جانب ہوا۔ بس کریں اور اٹھ جائیں، میں اب بار بار نہیں اٹھاؤں گی۔ اس کو گھوری سے نوازتی وہ جہاندار کا کوٹ نکالنے لگی۔ 10 منٹ بعد وہ اس کے کپڑے نازلی سے استری کروا کر اندر آئی تھی جب اس نے جہاندار کو بستر پر اندھا گہری نیند میں پایا۔ یار جانان، خدا کا واسطہ ہے، آواز جلائی ہوئی تھی۔ یہی خدا کا واسطہ دے کر پچھلے آدھے گھنٹے سے اٹھا رہی ہوں، اگر اب نہیں اٹھے تو میں سوراخا بھائی کو بلاؤں گی، پھر مجھ سے نہ شکایت کیجیے گا کہ سوراخا بھائی بہت ظالم ہے۔ تم سب ملے ہوئے ہو۔ نیند کے یوں اڑ جانے پر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنا سر ہی دیوار پر مار دے، غصے میں اب وہ یہی کر سکتا تھا۔ شاور لیں اور یہ رہے کپڑے، پہن کر نیچے آ جائیں، میں نیچے جا رہی ہوں۔ وہ روب جماتی نیچے چلی آئی۔ بنانا کیا ہے جے جے؟ ٹیپو اکتایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ جہاندار کے لیے پراٹھا اور چائے بنا دو، میرا موڈ نہیں کچھ کھانے کا، اور یہ بتاؤ ذرا کہ تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ بھینس مر گئی ہے کیا؟ اس نے ٹیپو کو تنگ کرنا چاہا۔ علاقے کے 4 گدھے مرے تھے جب یہ پیدا ہوا تھا جانان باجی۔ تمہارے وقت 4 بھینسیں کھائی میں کود گئی تھیں، نازلی شازلی۔ ٹیپو نے نازلی کو گھورا۔ اچھا دونوں زبان کو لگام دو، ایک تو پہلے میں اوپر اتنا بحث کر کے آئی ہوں، اس کے بعد یہاں مزید نہیں کر سکتی۔ ناشتہ بنا دو، ورنہ جہاندار صاحب لیٹ ہونے کے بعد ناشتہ کے لیے ٹھہرتے نہیں ہیں، آفس کے لیے دوڑ لگاتے ہیں۔ وہ تھک کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھ موبائل پر آتی کال سے کھلی تھی۔ آنکھیں بامشکل پوری کھولتے ہوئے اس نے اٹھ کر پیر زمین پر رکھے اور سائڈ میں سے موبائل اٹھا کر آنے والی کال پر نگاہ ڈالی۔ دادا اکر کا نام جگمگا رہا تھا۔ کئی لمحوں تک وہ بے تاثر اسکرین تکتی رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں دادا، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ کیا کر رہی تھی میری بیٹی؟ ماہی کامل نے غور سے موبائل دوبارہ دیکھا۔ دادا اکر نے یوں پہلی بار کال کی تھی، اور اس پہلی بار میں وہ اسے حیران کر رہے تھے۔ بس یوں ہی، شام ہونے والی ہے تو بس اب کچن میں جاؤں گی۔ اور ہمارا سوراخا کہاں ہے؟ وہ آفس میں ہے دادا، 1 گھنٹے تک لوٹیں گے۔ تم ہماری بہو نہیں، بیٹی جیسی ہو، ہمیں بہت عزیز ہو ماں۔ جی، وہ مختصراً بولی۔ سوراخا ہمارا جگر کا ٹکڑا ہے بیٹی، اس کی خوشیاں ہمیں بہت عزیز ہیں، اس کی آنکھوں میں ہم نے کبھی آنسو نہیں دیکھا ماں۔ ان کی آواز ڈھلنے لگی۔ ماہی کامل کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ ہم اس کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے ماں، اندر سے مر جائیں گے ہم۔ یہ دونوں لڑکے ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ سوراخا سمجھدار ہے، سنجیدہ ہے، ہمیں لگتا تھا کہ وہ ہر معاملے میں نہ ڈر ہوگا، مگر جب اس نے ہم سے کہا کہ وہ رشتوں کے ٹوٹنے سے ڈرتا ہے تو ہمارا دل کٹ کر رہ گیا ماں۔ ان کی آواز دبنے لگی۔ سوراخا نے آپ سے کیا کہا دادا؟ وہ سیدھا اس سوال پر آئی، یقیناً وہ انہیں بتا چکا تھا۔ تم مت جاؤ ماں بیٹی، تمہیں جو چاہیے ہم دیں گے تمہیں، وہ سب یہاں بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ سوراخا کو اکیلا مت کرو، اس کے باپ کا باپ ہوں، دل زیادہ اداس ہو گیا، تمہیں کیا چاہیے ہمیں بتاؤ۔ وہ بے چارگی سے کہہ رہے تھے۔ آپ کو یہ سب؟ اس کی سانسیں رکنے لگی۔ یہ سب سوراخا نے بتایا؟
वो दूसरी जानिब खामोशी छा गई। हमें ये सब कौन बताएगा बेटी? बस उस दिन सुराका यूं ही पास बैठा था तो वो सरसरी सा बता गया। मैं नहीं रह सकती दादा, मुझे जाना है। मुझे इल्म नहीं था कि सुराका आपको बता चुके हैं, फिर शायद मैं भी सबको बता देती। मुझे किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, दोनों हवेली वालों के किसी एक फ़र्द से भी नहीं। हालांकि ये तल्ख़ हकीकत है कि मैं उन दोनों हवेली वालों का खून हूँ। यहाँ रही तो मासी में फंसी रहूँगी। फिर मुझे इस सब से निकलना है, इन हसीयतों से बाहर आना है जो मुझे रोज़ तकलीफ़ देती हैं। उसकी आंखों से शिद्दत के मारे आंसू बहने लगे। सुराका को छोड़ना आसान नहीं था, मगर सुबह के बाद से वह खुद को बहुत काबू में महसूस कर रही थी। राब्ता मुनक़ता हो चुका था। उसने आंखें रगड़ते हुए वॉशरूम की जानिब कदम बढ़ाए। उसने बेचैनी से पहलू बदल कर ग्लास वॉल से बाहर की दुनिया की तरफ निगाह दौड़ाई। उसे अफसोस होने लगा कि क्यों दादा अख्तर को क्यों बता बैठा। गहरी सांस खारिज करते हुए 2 उंगलियां कनपट्टी पर रखी। वो क्या सोचते होंगे? उसे बुरा लगने लगा। वो क्यों माही कामिल को दुनिया की आंखों में बुरा बनाए? लब भींचते हुए न जाने वो किन सोचों में डूबा हुआ था। यकदम ही उसे कोई ख्याल आया। हाँ, वो बात बदल देगा। वो सारा कसूर खुद पे ले लेगा, जुमलों को तब्दील कर देगा। वो माही पर कोई बात ना आने देगा। भला वो कैसे चाह सकता था कि कोई माही कामिल की जानिब उंगली उठाए? उसका दिल मुतमईन होने लगा। तुम्हें उससे मोहब्बत है ना? वो ठहर सा गया जब अगले दिन जहांदार ने उससे सवाल किया। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जहांदार मुस्कुरा दिया। क्योंकि मुझे भी किसी से मोहब्बत है, और मोहब्बत करने वाले जानते हैं कि जब मर्द को मोहब्बत हो जाए तो वो कैसा बिहेव करता है। सुराका गड़बड़ा सा गया। मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ? जितना अनजान बनने की अदाकारी कर सकता था उसने की। कैसा बिहेव कर रहा हूँ? वो हैरानी से बोलता हुआ ज़ोर से हंस पड़ा। माही कामिल लॉन में काम करने जाती है तो लैपटॉप लेकर खामोशी से उठकर लॉन की कुर्सी पर जा बैठते हो। वो अंदर आती है तो अंदर आ बैठते हो। क्या है ये? पूरे 2 घंटे से नोट कर रहा हूँ सर। मोहब्बत जान ले रही है तुम्हारी। तुम्हें गलतफहमी हुई है। उसने निगाहें चुराई। हाँ, जैसे मुझे तुम्हारा इल्म नहीं। तुम्हारी आंखें सब बताती हैं सुराका। इन बेतासुर आंखों में किसी की मोहब्बत वाज़ेह नज़र आती है। सच बताओ, तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है ना? अब की बार सुराका खामोश रहा। चलो बता दो। मैं उसे नहीं बताऊंगा। वो तुम्हें कितनी पसंद है? इतनी कि वो मुझे लाखों बार तकलीफ़ भी पहुंचाएगी तो भी मैं उसकी जानिब यूं ही मोहब्बत से ही देखूंगा। उसको इजाज़त है, उसी को तो इजाज़त है। वो बेबसी से बोला, जैसे हारा हुआ महसूस कराओ। जिस डगर पर ज़िंदगी चल रही थी वो खुद को आजकल बोझल ही महसूस कर रहा था। जहांदार के होंठ फैले। सोरों की मोहब्बत हो गई है शहजादे को। अगर अकबर हवेली वालों ने तलाक का कहा तो उनके कहने पर तलाक दे दोगे? वो जाने उससे ये क्यों पूछ रहा था। मैं ये नहीं कर सकूँगा। मैं अपना दिल खुद नहीं मार सकता। यही मोहब्बत है सुराका, यही वो मोहब्बत है जो मुझे जानान से है। अब तो मेरा हाल महसूस करने के काबिल हो गए हो। अब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि मैं क्यों पीछे ना हटा। मोहब्बत कमज़ोर लोगों को भी ताकत दे देती है। वो मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। सुराका ने बाहर पौधों को पानी देती माही कामिल को देखा। ये लड़की उसका दिल थी, उसकी थी। जाने कब तक उसे अपना दिल लहू लुहान होता हुआ महसूस होने लगा। मज़ीद 2 दिन बीत गए। माही कामिल शायद उससे खफा थी और वो खफकी की वजह तलाश कर रहा था। जाने क्यों वो उससे बात तक ना कर रही थी। वही मुखातिब करता, वही जवाब अखज़ करता। वो पहले की तरह उससे लंबी बातें करना चाहता था, वक्त गुजारना चाहता था। सुराका का यूं किसी और लड़की का जिक्र करना माही कामिल को एक अजीब वीरान सा कर गया। शायद वो उस मौजू पर सुराका से बाद में भी बहस करती, उस लड़की के बारे में जानने के लिए लड़ती, मगर दादा अख्तर की कॉल ने उसे खामोश कर दिया। वो बस अब उससे दूर भागने की नाकाम कोशिश कर रही थी। एक ऐसी कोशिश जिसमें न दिल राज़ी था और ना दिमाग। सोने से कबल दिमाग उसी में उलझा रहता कि ना जाने वो लड़की कौन होगी, ये किस्सा कितना पुराना होगा, वो उससे कब मिला होगा, और उसने क्यों ना माही को ये बताया कि वह दादा अख्तर से तलाक का जिक्र कर चुका है। अब बात चूँकि खुलने लगी थी तो माँ ने भी इरादा कर लिया कि वो अब अपने इरादों से सबको आगाह कर देगी। दिलो दिमाग उसके इरादों के मनफी थे। वो क्या चाहती थी और क्या हो रहा था। सुराका की कमी को भी अभी से महसूस कर रही थी। दिल में टीस उठने लगी। वो धीरे धीरे जंजीर बांध रहा था और माही कामिल उसे खोल भी नहीं पा रही थी। एक ऐसी जंजीर जो सब जंजीरों से मजबूत थी, मोहब्बत की जंजीर थी। मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अगर सुराका को इल्म होता कि वो उसकी मोहब्बत वाली मजाक को इतना संजीदा ले लेगी तो वो कभी ना करता। और अगर उसे इल्म होता कि दादा अख्तर माही कामिल को यूं कॉल करेंगे तो वह कभी दादा अख्तर को अपने दिल का हाल ना सुनाता। माही, मैं 2 दिन से नोटिस कर रहा हूँ, बात नहीं कर रही, कतराने लगी हो, और साथ नाश्ता भी नहीं किया। वो अब भी खामोश रही। मुझे इल्म नहीं, नज़रअंदाज होना कैसा लगता है माही। वो ठहर कर बोला और उठ खड़ा हुआ। ये एक बहुत तकलीफ दह एहसास है। दिल बोझल था। वो मंजर से हट गया। माही कामिल के होंठ लरसने लगे। उसको लगा वो रो पड़ेगी। ना जाने अब आंखें इतनी जल्दी भर क्यों जाती थीं। उसने आंखें रगड़ते हुए बढ़ती जलन को महसूस किया। अम्मा, उसने माँ के कमरे में धीरे से कदम रखा। नीले ने आंखें खोलकर उसे देखा। भारी पर्दे खिड़कियों पर लगे थे। कमरा अंधेरे में घिरा था।
کیا ہوا بیٹے؟ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. کہو، سن رہی ہوں. میں نے سوچ لیا ہے، میں مزید یہاں نہیں رہ سکتا. مجھے حویلی کے باہر کی دنیا دیکھنی ہے. کیا مطلب؟ بول جی. میں نے جرمنی میں بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا ہے. اس نے گہری سانس اندر کھینچی جیسے ہمت پیدا کر رہا ہو. اگر میرا ایڈمیشن ہو گیا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا. میں اب مزید خود کو ان بےمانی فیصلوں کی نظر نہیں کروں گا اماں. میں نے اپنے مستقبل کے لیے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے. معذرت کے اپلائی کرنے کے بعد بتا رہا ہوں. اگر پہلے بتا دیتا تو شاید یہاں کے بڑے یہ سب ہونے نہ دیتے. تو نے یہ سب کس کی اجازت سے کیا سلیم؟ میری عمر دیکھیں اماں، اور یہ بات سوچیں کہ کیا واقعی مجھے حویلی والوں کے ان بیکار فیصلوں کو ماننا چاہیے. میں خود پر جبر نہیں کر سکتا. بس میں چلا جاؤں گا، اور اگر حویلی کے حالات درست نہ ہوئے تو آپ کو بھی لے جاؤں گا. میں اپنے خواب نہیں مار سکتا. نیلی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہ تو نے کیا کیا؟ ایک زوردار تھپڑ انہوں نے بیٹے کے رخسار پر مارا. سلیم ششدر رہ گیا. چہرہ جہاں تھا وہیں جھکا رہا. اس نے سر اٹھا کر ماں کو نہ دیکھا. تو پاگل ہو گیا ہے؟ اب وہ اس کے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی. یہ حویلی والے مار دیں گے تجھے. تو ان کی نگاہوں میں برا بننا کیوں چاہتا ہے سلیم؟ بغیر رکے وہ دیوانی ہوئی اس کو مار رہی تھی، اور بغیر ہلے وہ خاموش اور ساکت نگاہوں سے سر جھکا کر بیٹھا تھا. اپنی ماں کو اس عمر میں روتے پیٹتے دیکھے گا؟ تو نے یہاں کے حالات نہیں دیکھے؟ پہلے ہی جانان کا مسئلہ چل رہا ہے اور ماہ کامل کے لیے فیصلہ کیا جا رہا ہے. سب چاہتے ہیں وہ دونوں طلاق لے لیں. آپ کو نہیں دیکھ رہا اس کی بیوی پچھلے ماہ دوبارہ اپنے میکے چلی گئی تھی. تو ان حالات میں سب کو اپنا دشمن بنائے گا. قیامت آ جائے گی. تجھے باتوں کی مار دیں گے. شاداب بھائی کو نہ دیکھا تو نے؟ 20 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اور وہ انہیں آج بھی ذلیل کر کے 20 سال پہلے کھڑا کر دیتے ہیں. تیرے پیچھے تیری ماں مر جائے گی. وہ اسے مسلسل مار رہی تھیں. آواز بھیگی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ روتے روتے اس کے سینے سے لگ گئی. اماں، وہ تکلیف سے بولا، میں سب ٹھیک کر دوں گا. آپ کو ساتھ لے جاؤں گا. کوئی ضرورت نہیں اس قید خانے میں خود کو بوڑھا کرنے کی. میں آپ کو اس کے باہر کی دنیا دکھاؤں گا اماں. سب کہتے ہیں نیلی اجڑی اجڑی لگتی ہے. میں اس 4 دیواری سے باہر جینا سکھا دوں گا اماں. مجھے گھٹن ہوتی ہے، وہی گھٹن جو آپ کو ابا کے مرنے کے بعد سے ہے. زندگی ختم نہیں ہوئی اماں. دل تکلیف میں تھا مگر وہ اپنی سسکتی ماں کو گلے سے لگائے بیٹھا تھا. میں اپنی ماں کا چہرہ نگاہوں سے اوجھل نہیں کر سکتا. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو ساتھ لے جاؤں گا. وہ رو رہی تھی جیسے کتنے برسوں کی تھکن ہو. بیٹا امید دے رہا تھا، ایسی امید جسے پانے کے لیے اسے ابھی کئی اذیتوں کو پار کرنا تھا. یہ حویلی واقعی اب قید خانے معلوم ہوتی تھی. سلیم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا. اس لبیز خاموشی میں سسکیوں کی آواز تھی. کب آنکھ لگی اور وہ یوں ہی اس کے سینے سے لگی سو گئی. سلیم نے خود کو بےحد پرسکون محسوس کیا. یہی عورت اس کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ تھی. اس کی ماں، اس کی نیلی. وہ اس کے لیے گولڈ فش لایا تھا. اس گولڈ فش کو کانچ کے باؤل میں رکھ کر اس نے جانان کے آگے رکھا. وہ لمحے بھر کو حیران ہوئی. جہاندار کو کچھ مچھلیوں کا شوق نہیں رہا تھا اور نہ جانان کو کوئی مچھلیوں سے خاص لگاؤ تھا. یہ کیوں لائے ہیں؟ وہ بہت چھوٹی سی گولڈ فش تھی. پیاری لگنے لگی. لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. دوست نے دی ہے. اس کے گھر میں ایکویریم ہے. مچھلیوں سے خاصا لگاؤ ہے اسے. یہ کتنی کیوٹ ہے. ہاں، میں اس کا کھانا بھی لایا ہوں، مگر دیکھو تمہیں اس کا دھیان رکھنا ہے. سادہ کھانا مت ڈالنا ورنہ وہ مر جائے گی. میں اسے کہاں رکھوں؟ جہاں رکھنا چاہو. سائڈ میں اس پر سنگھار میں اس کیسا رہے گا؟ ارے تو میں اسے کیسے دیکھوں گی؟ ان چھوٹی مچھلیوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. توجہ نہ دینے پر مر جاتی ہیں. اس نے جیسے اس کے علم میں اضافہ کیا. جانان، وہ قدرے حیرانی سے بولا، اسے 24 گھنٹے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے کون سا کچھ ہو جائے گا؟ ارے اگر کچھ ہو گیا تو میں پاس رکھوں گی اس کو. اس نے حتمی فیصلہ سنایا. ہاں خیال رکھو. صبح اسکول بھی جانا ہے اس نے. مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ اسے تنگ کرتا واش روم میں گھس گیا. جانان لب بھینچ کر رہ گئی. یہ گاجر کا حلوہ ماہ کامل نے آپ کے لیے بنایا ہے. اس نے چھوٹا سا پیالہ سراقہ کی جانب بڑھایا. وہ اس پیالے کو تکتا رہ گیا. ماہ کامل نے اس کے لیے اسپیشل بنایا تھا. میز پر حلوے کا کوئی دوسرا پیالہ نہیں تھا. اور میرا حلوہ کہاں ہے؟ یہ تو شدید ناانصافی ہے. جہاندار نے آواز اٹھائی. جہاندار صاحب، میں نے ماہ کامل کو بتا دیا تھا کہ ہمارے شوہر نامدار کو گاجر کا حلوہ زیادہ بھاتا نہیں ہے، اس لیے اس نے سراقہ بھائی کے لیے بنا دیا. کہہ رہی تھی زینت چچی نے ہی اسے بتایا تھا کہ حلوہ سراقہ بھائی کو پسند ہے. یہ لڑکی خود کہاں ہے؟ جہاندار کو حیرانی ہوئی. کہہ رہی تھی وارڈروب ٹھیک کر رہی ہوں، آج تاخیر سے کھاؤں گی. 2 دن سے وہ تاخیر سے ہی کھانا کھا رہی تھی. بس سراقہ کے ساتھ نہ بیٹھتی. اس کو بلا کر لا سکتی ہو. چند منٹوں میں وہ پہلی بار بولا. جانان نے اس بات میں سر ہلا دیا. ماں تمہیں سراقہ بھائی بلا رہے ہیں. وہ وارڈروب کا سارا سامان نکالے بیٹھی تھی. ان سے کہہ دو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گی، کام بہت ہے. صحیح تو کہہ رہے ہیں یار، سب کھانے کی میز پر بیٹھے ہیں، بس تم ہی غائب ہو. یہ کام تو بعد میں بھی ہوتے رہیں گے. مجھے نہیں کھانا جانان. اس نے خود پر ضبط کیا. نگاہ تک نہ ملا سکی. ماں ایسا کیوں کر رہی ہو؟ آج تیسرا دن ہے کہ رات کا کھانا تمہارے بغیر کھایا جا رہا ہے.
خود کو ان کاموں میں اتنا مت الجھاؤ، سب انتظار کر رہے ہیں، کسی نے کھانا شروع نہیں کیا۔ اسے ماں کا رویہ کچھ عجیب لگنے لگا۔ میں نے تم سے کیا کہا ہے جانان؟ اب کی بار اس نے چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں کام کر رہی ہوں، ادھورا نہیں چھوڑ سکتی، تم جاؤ اور ان سے کہو کہ ماں بعد میں کھا لے گی۔ بعد میں کوئی کھانا نہیں، ابھی کھانا ہے، اٹھو۔ لہجہ بے تاثر تھا۔ اس نے ماں کی جانب ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ اٹھ سکے۔ جانان کو چپ لگ گئی، وہ کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ ماں نے اسے دیکھا اور اپنی جانب بڑھے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ میں کام بعد میں، یہ بہت پھیلا ہوا ہے، میں سمیٹ دوں گا، مگر ابھی نیچے چلو۔ آپ جا سکتے ہیں۔ وہ بستر کی جانب بڑھنے لگی جب سراقہ نے ہاتھ پکڑا اور نیچے کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے زبردستی ہاتھ چھڑوایا۔ جانان کی سانسیں اوپر ہی اٹک گئی تھیں۔ کیوں؟ کیا کھایا تھا تم نے جو بھوک نہیں ہے؟ وہ غصہ نہیں تھا اور نہ خفا تھا، انداز سپاٹ تھا۔ ماہ کامل لاجواب ہوئی۔ آپ کیوں میری فکر کر رہے ہیں؟ کیوں نہ کروں میں تمہاری فکر؟ انداز سخت ہونے لگا۔ کیونکہ ہم ایک منزل کے مسافر نہیں ہیں سراقہ۔ اس کی آواز بلند ہوئی تھی اور جانان کا چہرہ ششدر رہ گیا۔ سراقہ نے جھٹکے سے جانان کو دیکھا جو حیرانی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ ماں کی آنکھیں بھیگنے لگیں، یہ موضوع اب آنکھ میں پانی لے آتا تھا۔ میں مروں یا جیوں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اب۔ آواز مکمل بھیگ گئی تھی۔ فرق پڑتا ہے۔ آواز بلند ہوئی، اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ پڑتا ہے فرق مجھے، اور پڑتا رہے گا، تمہارا ساتھ بھی، تمہارے بعد بھی۔ اسے لگا وہ مزید برداشت نہیں کر سکے گا، وہ تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ماہ کامل سرخ ہوتی آنکھوں سے دروازہ تکتی رہ گئی۔ اس آدمی کو فرق پڑتا ہے جو خود طلاق کی بات آدھا گھر سے کر چکا ہے، مجھ سے اپنی آفس کی محبت کا ذکر کر چکا ہے۔ وہ غصے سے سوچ کر رہ گئی۔ اس نے سختی سے آنکھیں رگڑیں اور واش روم میں بند ہو گئی۔ جانان تیزی سے سینے اترتی نیچے آئی۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا جہاندار کو حیران چھوڑتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے فکر مند لہجے میں بیوی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی۔ اس کے پیچھے کی وجہ سے وہ بے خبر تھی۔ جہاندار اٹھ کر سراقہ کے پیچھے بھاگا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے کی آواز آئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ جھگڑے ایسے نہیں سلجھتے سراقہ، فرار ہونا حل تو نہیں۔ جہاندار نے کھلی کھڑکی پر ہاتھ رکھا۔ سراقہ کی پیشانی پر نمودار گہرے بل نے پہلی بار جہاندار کو اس کی جانب سے فکر مند کیا تھا۔ جھگڑے؟ میں اس سے کبھی نہیں لڑ سکتا۔ تمہیں میرے چہرے سے کیا نظر آتا ہے؟ کیا میں اس سے جھگڑ کر آ رہا ہوں؟ اس نے آئی برو جھکائی۔ اچھا تو مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ماہ کامل سے پوچھ لو۔ وہ خود کو ہارا ہوا محسوس کرنے لگا، چہرے پر تھکان کے آثار تھے۔ وہ بھابھی ہے، بھائی تم ہو سراقہ، تم سے پوچھنا زیادہ مناسب ہے۔ یہ باتیں مجھ سے مت پوچھو خدارا، رحم کرو میری ذات پر، میری حالت کیا تم لوگوں کے دل میں رحم نہیں ڈالتی جہاندار؟ میری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تم لوگوں کو یہ سب چھوٹی باتیں مسئلے لگتی ہیں تو چلو ختم کر دیتے ہیں، دے رہا ہوں تمہاری بھابھی کو طلاق، اب سب کی آنکھوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے اپنے حلق میں کچھ اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھوں میں ہلکا ہلکا پانی اترنے سے پہلے ہی اس نے گاڑی ریورس کر لی تاکہ جہاندار نہ دیکھ سکے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا زیادہ تھکا ہوا محسوس کیا۔ اسے لگا وہ اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ شاید وہ یہ تکلیف نہ پا لیتا۔ اگر اسے مستقبل کا اندازہ ہوتا تو دادا اکثر کے خلاف چلا جاتا، شادی کے لیے حامی نہ بھرتا۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، رشتے اسے خوف دلاتے تھے، ان کا ٹوٹنا اسے تکلیف دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پیار محبت جیسے رشتوں سے ہمیشہ دور تھا۔ جس چندہ کو حویلی والوں کی اذیتوں نے مارا، آج اس کی بیٹی سب سے حساب لے رہی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ ماہ کامل کا پہلا شکار وہ ہوگا۔ خود ماہ کامل کو بھی علم نہیں تھا کہ اس کا یوں جدائی اختیار کرنا سراقہ کی جان جلا دے گا۔ کاش وہ اپنے جذبات اسے سنا سکتا، وہ بتا سکتا کہ یہ راتیں کتنی اذیتوں میں گزر رہی ہیں۔ جہاندار ساکت کھڑا تھا، سراقہ کے الفاظ اسے مکمل سن کر گئے۔ بھلا وہ کیسے اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھ سکتا تھا؟ ابھی کل ہی تو اس نے ماہ کامل سے محبت کا جہاندار کو بتایا تھا۔ یہ سب کچھ فرضی سا محسوس ہونے لگا۔ وہ دروازہ بند کرتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے یہاں رہنے پر مزید نہ منائے اب۔ وہ بچوں کو تھپکتی ہوئی چادر اڑا رہی تھی۔ میں کیسے یہ سب چھوڑ دوں شاہانہ؟ آپ نے اپنی محبوب بیوی کو دیکھا۔ میں اپنے بچوں کو ان حویلی کے اصولوں کی نظر نہیں کر سکتی۔ ان جھگڑوں اور سیاست کے درمیان تو میں خود رہنا نہیں چاہتی۔ آپ کوئی ان پڑھ نہیں ہے، پڑھے لکھے اور ڈگری والے ہیں، ہم شہر میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ اس کے برابر آ بیٹھی۔ حویلی کا تخت کیسے چھوڑ دوں شاہانہ؟ یہ سب ناممکن ہے۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ حویلی کی دولت کے چکر میں زندگیاں گزر جائیں گی اور یہ دونوں بچے قد میں کندھوں سے اوپر ہو جائیں گے۔ پھر کیسی دولت؟ میں نے سوچ لیا ہے میں یہاں نہیں رہوں گی، اور اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ حویلی چھوڑنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ انداز سخت تھا۔ آپ نے حیرانگی سے بیوی کو دیکھا۔ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، میرے بچوں کو مجھ سے دور کر دو گی؟ اس سے تکلیف ہوئی۔ میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی آپ، مگر یہاں رہنا اب دشوار ہے۔ میرے بچوں کی زندگیوں پر تو ان کے ماں باپ کا حق ہونا چاہیے۔
ہم کیوں دیں حویلی والوں کو یہ حق؟ یہ ہماری اولادیں ہیں، یہ روز کے جھگڑے فسادات ان کی شخصیت کو برباد کر سکتے ہیں۔ بچے ڈرنے لگے ہیں۔ دادا اکبر اور ابا میاں کی دھار گونجتی ہے اور یہ سہم کر مجھ سے آ لگتے ہیں۔ میں ان کی شخصیت خراب ہونے نہیں دے سکتی۔ اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو 2 دن بعد چلی جاؤں گی، مگر اب یہاں نہیں رہوں گی۔ یہ میرا آخری اور اٹل فیصلہ ہے۔ آپ یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے تو ہمیں چھوڑ دیں۔ وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی اور آپ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ سب اپنی جگہ چھوڑ رہے تھے اور کسی ایک کو تو حویلی میں ٹھہرنا ہی تھا۔ وہ یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے دونوں بچوں کو دیکھا جن کے معصوم چہرے اس کے دل کو تکلیف دینے لگے۔ وہ وہیں ان کے ساتھ لیٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کمرہ لوک کر کے بستر پر اوندھی لیٹ گئی تھی۔ ماضی کی کئی باتوں کو سوچتی ماہ کامل آنکھوں میں آنسو لیے کب سوئی اسے وقت کا اندازہ نہ ہوا۔ آنکھ کھلی تو فجر کی آذانیں ہو رہی تھیں۔ اس نے خود کو بستر پر آڑا ترچھا لیٹا پایا۔ چہرے سے بال ہٹاتی ہوئی وہ اٹھ کر بیٹھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، البتہ کھڑکی سے آتی ہلکی ہلکی روشنی نے اسے کمرے میں نگاہ دوڑانے میں مدد دی۔ اس نے اٹھ کر نماز ادا کی اور کمرے کی کھڑکیاں کھول دیں۔ کیا وہ گھر لوٹا بھی تھا یا نہیں؟ یہ سوچتے ساتھ ہی اس نے کھڑکی سے باہر گیراج میں جھانکا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ یعنی وہ گھر پر تھا، مگر کہاں؟ آسمان ہلکا نیلا ہو گیا تھا، سورج ابھرنے لگا۔ کل دوپہر سے بھوکی ماہ کامل کا خالی پیٹ اب بردار سے باہر تھا۔ کچھ کھانے کی نیت سے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی جب صوفے پر بے آرامی سے لیٹے سوراخا کو دیکھ کر چونکی۔ وہ چہرے پر کشن رکھے سو رہا تھا، ایک ہاتھ کشن کے اوپر تھا جبکہ دوسرا سینے پر۔ کوٹ فرش پر پڑا خراب حالت میں تھا۔ جانے وہ کب لوٹا تھا اور کس نے اسے ریسیو کیا تھا؟ جوتے بھی نہیں اتارے گئے تھے، کلائی پر بھاری گھڑی تھی اور شرٹ کے کالر اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر ساکت اسے دیکھتی رہی۔ وہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اسے گزری رات پر ابھی غصہ بھی تھا، مگر دل اسے یوں صوفے پر لیٹا دیکھ کر کٹ رہا تھا۔ ماہ کامل نے دل کو سمجھا کر اسے نظر انداز کرنا چاہا، مگر یہ کام بھی مشکل تھا۔ فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں پانی پیا۔ وہ اپنی توجہ اس پر سے ہٹانا چاہتی تھی، مگر ناممکن سا محسوس ہو رہا تھا۔ سوراخا! رات ہوئی بحث کو بھول کر اس نے شوہر کو پکارا۔ پہلے پہل تو کوئی جواب نہ آیا، مگر پھر دھیرے سے سوراخا نے نیند میں چہرے پر سے کشن اٹھا کر اسے چندھیائی آنکھوں سے دیکھا۔ اوپر کمرے میں چلے جائیں، میں نے بستر صاف کر دیا ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کی جانب پشت کر چکا تھا۔ یہاں ایسے کیسے سوئیں گے؟ اوپر جائیں۔ اس نے اب کی بار بتایا نہیں تھا، حکم دیا۔ 2 دن کی بیوی ہو اور حکم چلا رہی ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے میری فکر کرنے کی، مر نہیں رہا میں، تم اپنا کام کرو۔ آواز دھیمی تھی، لہجے میں ناراضگی تھی۔ وہ بھی پھر کچھ نہ بولی، پیر پٹکتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ وہ اس سے بغور تک رہا تھا، لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ جانان نے نیند میں ہلکی سی آنکھیں کھول کر جہاندار کو دیکھا۔ اتنی جلدی کیوں جاگ گئے؟ وہ حیران تھی۔ کیونکہ 10 بجنے والے ہیں اور مجھے آج کسی نے آفس کے لیے چیخ چیخ کر نہیں اٹھایا۔ لہجہ شرارتی تھا۔ وہ حیرانی سے اٹھ بیٹھی۔ اتنی دیر ہو گئی؟ باہر تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ آپ نے مچھلی کو کھانا ڈال دیا؟ ہاں، اور پانی بھی تبدیل کر دیا۔ ویسے مجھے کلینومینک بولتی ہو، خود کو دیکھو۔ اس نے بھرپور گھورا۔ معذرت جہاندار صاحب، ویسے اسے تھکان بولتے ہیں۔ ہم رات تاخیر سے سوئے تھے، 2 بج گئے تھے۔ اس نے یاد دلایا تو وہ کل رات کے بارے میں سوچنے لگے۔ تمہاری ماہ کامل سے کوئی بات ہوئی؟ اس نے رات کمرہ بند کر دیا تھا۔ کیا سوراخا بھائی گھر آ گئے تھے؟ ہاں، اس کی گاڑی کھڑی ہے، میں نے اسے دیکھا نہیں، شاید فجر سے پہلے لوٹا ہو۔ اس کنگن کے پھول باسی ہو گئے، میں رات انہیں محفوظ کیے بنا ہی سو گئی۔ شکر ہے کہ یہ فریج میں نہیں جانے والے۔ وہ ہنس پڑا۔ ہنستے رہیں بس آپ، جب میں نہیں ہوں گی نا تو میرے محفوظ کیے گجروں کو دیکھتے رہیں گے۔ وہ منہ بنا کر کہتی نیچے چلی گئی، جبکہ جہاندار اس کی بات پر دھیرے سے مسکرایا تھا۔ تمہاری لڑکی کی جانب سے خاموشی صاف بتلا رہی ہے کہ زمین نہیں ملے گی۔ اگلے ہفتے کا کہا ہے۔ اگر زمین نہ ملی تو جانان کو لینے چلے جانا۔ دادا اکبر کی بات پر شہاب چچا نے گہری سانس خارج کی تھی۔ لاؤن سے گزرتا سلیم پل بھر ٹھہر کر بات سننے لگا۔ کیا ہو اگر اس نے زمین کی بات کی ہو مگر مطالبہ پورا کرنے کے لیے کوئی نہ مانا ہو؟ شہاب چچا فکر مند تھے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ بیٹی اگر زمین کا مطالبہ پورا نہ ہوا تو تمہیں لوٹنا ہوگا۔ محض چند دن انتظار کر لو، کل اسے کال کر کے خیریت دریافت کرنا اور میری بات یاد دلا دینا۔ اگر جانان واپس آئی تو ماہ کامل کو بھی ہم بلوا لیں گے۔ لہجہ سخت تھا۔ وہ مان جائے گی؟ مشکل ہے، مگر ہم منا لیں گے۔ اس کا تعلق صرف ہم سے نہیں، اکھر بھائی سے بھی ہے، ان کی بیٹی کی اولاد ہے۔ تھوڑا مشکل ہوگا مگر وہ سمجھ جائے گی، ہماری بات نہیں ٹالے گی۔ دادا اکبر کی آواز پر سلیم نے منہ زاویے بگاڑے۔ آخری عمر کو پہنچ گئے ہیں مگر گھر خراب کرنے کی عادت نہیں گئی، کوئی خدا کا خوف نہیں۔ اس نے نفرت آمیز لہجے میں کہا تو آپ زور سے ہنس دیا۔ سب کی اپنی ہی کہانی چل رہی ہے لڑکے۔ سنا ہے شاہانہ بھابھی اور آپ کے درمیان کی حالات ٹھیک نہیں۔ ہاں، بس وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی، آپ کو چھوڑ کر جانے والی ہے۔ شاید اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
ویسے اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو 2 بچوں کے ہونے کا انتظار نہیں کرتا، طلاق لے کر جا چکا ہوتا۔ یہاں رہنا عذاب سے کم نہیں۔ اس نے آئی برو اچکائی تو احب کہکا لگا کر ہنس دیا۔ تو چاہتا ہے وہ تیرے بھائی کو چھوڑ دے؟ اسے برا لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا ساتھ دیں اور حویلی چھوڑ دیں، شہر جا بسیں اور اپنی زندگیوں پر توجہ دیں۔ یہاں بڑوں کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، ان کا ہر فیصلہ خود کے مفاد کے لیے ہوتا ہے۔ یہ لوگ زمینوں پر لڑ لڑ کر قبروں میں جا پہنچیں گے، اور اس سب میں اگر کسی کی زندگی تباہ ہوگی تو وہ ہم ہیں۔ ہمیں خود کو ان کے ہاتھوں ضائع ہونے سے بچانا ہے احب بھائی۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہتا ہوا تیزی سے چلا گیا، اور احب بامشکل گہری سانس لے پایا تھا۔ اسے اپنا دل خراب ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ناشتے کی میز پر سوراخا نے ایک کارڈ جہاندار کی جانب بڑھایا تھا۔ یہ کارڈ میرے کورٹ میں ہی رہ گیا تھا۔ مسٹر نہال کی بیٹی کی کل منگنی ہے۔ انہوں نے ہم دونوں کو اپنی فیملی کے ساتھ مدعو کیا ہے، مگر میرے جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ تم اور جانان ضرور چلے جانا، ہمارے گھر سے کسی کو جانا چاہیے۔ اس نے ناشتے میں صرف جانان کی بنائی کافی پر اکتفا کیا۔ تم دونوں بھی چلو، شادی کے بعد یہ پہلا انویٹیشن ہے جس میں ساتھ جانے کا موقع ملا ہے۔ وہ کارڈ پڑھ رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ کہا، نہیں، میں نے کل آفس میں اوور ٹائم کام کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ آج نیند پوری نہیں ہوئی تو آفس سے چھٹی کر رہا ہوں۔ سوراخا بھائی، کل رات کے حلوے کا پیالہ دوں؟ میں نے ہلکا پھلکا گرم کر دیا ہے۔ جانان کی یوں پوچھنے پر ماہ کامل کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ جواب کا انتظار کرنے لگی۔ سوراخا یک رخ ماہ کامل کی پشت تکتا رہا۔ دے دو۔ سوراخا سچ کہتا تھا، وہ خود کو ماہ کامل سے محبت کرنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ اس پر 1000 غلطیوں کی معافی تھی۔ ماہ کامل نے تھوک نگلتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ گزری رات پیش آئے واقعے پر سب خاموش تھے، کسی نے کچھ ذکر نہ کیا۔ جانان نے اسے پہلا لقمہ لیتے دیکھا تو جھٹ سوال تیار کر لیا، کیسا لگا آپ کو؟ یہ جیسے دونوں میں صلح چاہتی تھی۔ اچھا ہے، اس نے مختصراً بتا کر خوب شوق سے کہا تھا۔ جانان، میں نے ہمارا پرانا گھر کھلوا دیا ہے، تم میرے ساتھ جا کر دیکھنا چاہو گی؟ ماہ کامل کے یوں ذکر پر جہاں جانان حیران ہوتے ہوئے خوش ہوئی، وہیں سوراخا کا دل بے چین ہوا۔ تمہارے بچپن کا گھر؟ ہاں، میرا گھر، بدر عالم کا گھر۔ واقعی؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ میں ضرور دیکھنا چاہوں گی۔ اس سب میں اگر کوئی خاموشی سے نوٹ کر رہا تھا تو وہ جہاندار تھا۔ ماہ کامل اور سوراخا کو سمجھنے سے قاصر وہ خیالوں میں الجھا ہوا تھا۔ جب دماغ سن ہونے لگا تو سوراخا کافی ادھوری چھوڑتا ہوا اوپر چلا گیا۔ یہ باتیں وحشت بڑھا دیتی تھیں، اسے آنے والی جدائی کے لمحات کی یاد دلاتی تھی۔ یہ دن بھی یوں ہی بیت گیا۔ اگلی دوپہر وہ اکیلی تھی۔ جانان اور جہاندار کا لنچ باہر تھا۔ وہ لنچ کے بعد منگنی کا ایونٹ اٹینڈ کرنے والے تھے۔ سوراخا بھی گھر پر نہیں تھا کیونکہ وہ آفس میں اوور ٹائم کرنے والا تھا۔ شاید خود کو ان حالات سے دور رکھنے کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ اس نے شام آگے لون میں گزاری۔ وہ صبح سے اب تک چائے کے 2 مگ لے چکی تھی۔ اب شام بھی ڈھلنے لگی تھی۔ آج وہ ماضی نہیں سوچ رہی تھی۔ دل میں اگر کوئی سوار تھا تو وہ سوراخا کی ہان۔ اسے افسوس ہو رہا تھا، دل اداس ہو رہا تھا۔ پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جیسے خود کو تنہا کرنے جا رہی ہے۔ اگر ابھی سوراخا ہوتا تو یقیناً اسے خاموشی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جانے کتنا وقت ہو گیا تھا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھے۔ شاید اب وہ لب مسکرانا بھول گئے تھے۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، جب اسے اچانک پہنچ کر خوب ڈرایا کرتا تھا اور جان کر اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ باتیں، وہ انداز، اس کا یہ شرارتی لہجہ اور ڈھیروں باتیں کہیں کھو گئی تھیں۔ جانے کب آنکھیں بھیگ کر رخسار پر بہنے لگیں، اسے یاد نہ رہا۔ میں نے کہا تھا سوراخا، تم زنجیر باندھ رہے ہو۔ میں نے کہا تھا سوراخا، عادتیں اچھی نہیں ہوتی۔ ہونٹ لرزنے لگے تھے۔ تم مجھے بے بس کر گئے۔ ہلکی ہلکی سسکیاں بن گئیں۔ وہ حقیقت کی دنیا میں دوبارہ لوٹی۔ آس پاس بڑھتے اندھیرے کو محسوس کر کے اس نے دونوں بلب جلائے اور کان سے موبائل لگایا۔ ہیلو، وہ ایک شخص ہی تو تھا جو اسے کال کر سکتا تھا۔ آج شاید میں تاخیر سے آؤں، چھوٹی سی میٹنگ چل رہی ہے، زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ کب آئیں گے؟ پتہ نہیں۔ اس کے پاس واقعی ایک ٹھوس جواب نہیں تھا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ سوراخا ٹھہر سا گیا۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں، گھر آ جائیں۔ آواز بھر آ گئی۔ آ رہا ہوں، میرا انتظار کرو۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ ماہ کامل نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے موبائل میز پر رکھ دیا۔ دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ تمہیں لنچ اچھا لگا؟ بہت اچھا تھا۔ کافی ٹائم بعد چاؤمین ٹرائی کیا۔ آخری بار پچھلے سال کھایا تھا جب میں دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ گئی تھی۔ گاڑی ہال کی جانب گامزن تھی اور جانان اپنی جیولری پہن رہی تھی۔ میری لپسٹک ٹھیک ہے اور میک اپ کچھ پھیلا تو نہیں؟ تم خواہ سوچ رہی ہو، سب کچھ ایک دم پرفیکٹ ہے جانے جانا۔ یہ لمحہ کتنا حسین ہے۔ اس نے سرگوشی کی۔ میں یہ وقت کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم میرا قیمتی سرمایہ ہو، میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس میں میں اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں جانان۔ اس کا سحر زدہ انداز جانان کی جان لے رہا تھا۔ وہ بے خبر تھا، مستقبل سے بے خبر، مطمئن نظر آتا، مگر جانان جانتی تھی کہ اب سب کچھ ویسا نہیں رہنے والا۔
اگر جہاندار اس سے پوچھتا تو جانان کہتی کہ وہ اس لمحے میں اپنی پوری زندگی جینا چاہتی ہے، وہ دوریاں نہیں چاہتی، وہ ٹھہرنا چاہتی ہے، اسے محبت کا پاس رکھنا ہے، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم محبت ہو جانان، میں آپ کی رہنا چاہتی ہوں، تم میری ہی ہو۔ اس نے ہاتھ سہلایا۔ سگنل کی ہری ہوتی لائٹ نے اسے ڈرائیونگ پر توجہ دلائی۔ جانان نے چہرہ کھڑکی کی جانب کر لیا تاکہ وہ اس کی نم ہوتی آنکھیں نہ دیکھ سکے۔